آپ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، میں اور آپ، کہ لائف خوشحال ہو، ہنسی خوشی زندگی ہو، پیٹرول سستا ہو، کہ پیٹرول تو میں سستا کروں گا نہیں، اب ان کو جا کے بتاؤ کہ پیٹرول سستا ہو، یہ اصل مسئلہ ہمارا نہیں ہے، اصل تو نماز روزہ ہے، تاکہ پیٹرول کو بھول جائیں گے. وہ دیں، آپ نے کوئی دھرنا دینا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، وہ آپ کا ہیڈیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسائل ہمارے یہ نہیں ہیں، اصل مسائل کچھ اور ہیں. اصل جو ہمارا مسئلہ ہے نا، اللہ سب سے پہلے ہم سے قیامت کے دن سوال پوچھے گا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ مجھ سے بھی ہوگا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہوگا، یہ امریکہ کے موجودہ صدر سے بھی ہوگا، یہ جاپان کے صدر سے بھی ہوگا، یہ سوال ایک رکشے والے سے بھی ہوگا، ایک ٹماٹر والے سے بھی ہوگا، یہ مرد سے بھی ہوگا، یہ عورت سے بھی ہوگا، یہ غریب سے بھی ہوگا، یہ امیر سے بھی ہوگا. کیونکہ اللہ کو ہمارے ان چیزوں میں دلچسپی بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کو جن سوالات میں دلچسپی ہے کہ ان کے تم نے جواب دیے کہ نہیں دیے، وہ سوال اللہ نے قرآن میں ہائی لائٹ کر دیے اور بتا دیا جو یہ کویشچنز ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اس نے خود اپنا کلام نازل کر کے بتا دیا کہ ان کی تیاری کر کے رکھو. میں تم سے قیامت میں نہیں پوچھوں گا دھرنے میں کہ تمہارا کیا تجزیہ تھا کہ یہ کامیاب ہوگا دھریا کہ کامیاب نہیں ہوگا. میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا. اللہ جو ہم سے پوچھے گا سب سے پہلا سوال خوب ذہن میں رکھیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. خود بخود وجود میں آئے تھے، ایک دھماکے کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے، بندر سے اتفاق سے انسان بن کے وجود میں آئے تھے، یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا تھا؟ اس سوال کا مجھے بولو جواب چاہیے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس سوال کے جواب میں دلچسپی نہیں لیتے. بڑے جو سائنس کا طالب علم ہے وہ خدا کے انکار میں بڑے آرام سے کنی کترا کے نکل جاتا ہے. کہتا ہے یہ سائنس کا ٹاپک ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا. سائنسدانوں کی رائے پیش کی جاتی ہے، یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، کروڑوں اربوں سال میں یہ وسیم بھائی وجود میں آ گئے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ حالانکہ یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تاریخ کا ٹاپک ہے. یہ کس کا ٹاپک ہے؟ ہسٹری کا، تاریخ کا. اور جب انسان وجود میں آیا تھا تو اس وقت ہسٹری بتانے والا اور لکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا. لہذا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی اسٹارٹنگ تک میں اور آپ اپنی کھوپڑی استعمال کر کے پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ ایسے ہی جیسے سائنسدانوں سے آپ پوچھیں کہ عمران خان جیتے گا یا ہارے گا، وہ بولے بھائی یہ تجزیہ نگاروں سے جا کے پوچھو. ڈاکٹر سے پوچھ رہے نا اپنے کسی محلے میں ڈاکٹر سے کہ آپ کا کیا خیال ہے، حکومت پلٹے گی کہ نہیں پلٹے گی؟ وہ کہے گا مجھے کیا پتا، میں تو تیرے گردے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو پہلا سوال جس کا مجھے اور آپ کو جواب تلاش کرنا ہے، اور ایک طرف ہو جانا یہ جواب تلاش کر کے ایک طرف ہو جانا. اگر ہم خود بخود بنے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو بھائی یہ ٹوپیاں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں نا، بہت نیک مسلمان بننا تو دور کی بات، یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا انسان مولانا ٹائپ کا لگ رہا ہوتا ہے. بالکل وہ لبرل اور ماڈرن ایک پڑھا لکھا نہیں لگ رہا ہوتا. ٹوپی سے تھوڑا سا دیہاتی پن، بولتے کیوں نہیں، آ جاتا ہے. تھوڑا سا لک آتا ہے کہ لگ رہا ہے کوئی پرانے زمانے کا آدمی ہے. داڑھی تو پھر بہت ہی آپ کو 1400 سال پہلے دھکیل دے گی پہاڑوں پتھروں کے دور میں. پھر آپ وہ ڈریس پہنے جو انگریز پہنتے ہیں، وہ اسٹائل ہونا چاہیے جو کس کا ہے. بلکہ ڈریس پہننے کی تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے خام خواہ کے بیٹھ جاؤ یار. آپ کو برا لگتا ہے 2-4 دن برا لگے گا، اس کے بعد لوگوں کو وہی اچھا لگے گا، وہی اسی کے عادی ہو جائیں گے لوگ. اس سوال کا جواب اللہ پوچھے گا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالق. خود سے بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے. میرے بھائی اگر ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں تو پھر لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ. 4 دن کی زندگی ہے، رمضان شوال سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کیا ہے، روزے کیا ہیں، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ سب فضول قسم کی باتیں. ماں باپ نے اپنی لائف کو انجوائے کیا یار، زندگی گزار دی. اب بڑھاپے میں کھانس رہے تو جاؤ اولڈ ہاؤس میں جا کے کھانسو، ہماری زندگی تو خراب نہ کرو نا. گورے کا جو موقف ہے نا بہت کلیئر ہے. وہ
انگریز 2004 کی طرح بات کرتا ہے یار یہ انہوں نے جوانی گزار دی ہے, لائف کو انجوائے کیا, اب جاؤ اولڈ ہاؤس بنے, گورنمنٹ نے بنائے تمہارے لیے, کیرم بورڈ کھیلو وہاں جا کے, سنوکر کھیلو جیسے بوڑھے کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیں کھانس کے پریشان مت کرو, ہمیں ہماری لائف کو انجوائے کرنے دو, کیونکہ لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ, انٹرٹینمنٹ کا نام ہے, ناچو گاؤ شراب پیو مزے اڑاؤ. لیکن اگر کسی نے بنایا ہے, کسی نے بنایا ہے اور یقیناً بنایا ہے, ایسا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. ایک ایک جانور پکار کے کہتا ہے کہ میں خود سے نہیں بناؤں. مور جب پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, اس کے پروں میں جو پینٹنگ ہے, وہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج تک کوئی قلم ایسا نہیں ہے جو کسی ڈبے میں, کلر کے ڈبے میں ہو اور وہ زمین پہ گر کے ہوا کے چلنے سے خود بخود کروڑوں سال میں اتنا خوبصورت ڈیزائن اس نے بنا لیا ہو. تو میرے پروں میں اتنا خوبصورت ڈیزائن کس نے بنایا؟ وہ پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ خود بخود ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک دوست ہیں, ہوتے ہیں نا برگر فیملیوں والے, جو ہمیشہ بنگلوں میں ٹائم گزارا ہو, کبھی فطرت کی دنیا انہوں نے دیکھی نہ ہو. میری ان سے پرسوں ملاقات ہوئی تو میرے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا, تو انہوں نے دیکھا چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے نا, تن کے لا کے گول. وہ ایسے عجیب آدمی, ان کو یہی نہیں پتا. عجیب سوال سے پتا چلا کہ کراچی میں اس قسم کی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ایسے تن کے خوبصورت انداز میں لا کے رکھے. تو مجھے کہنے لگے یار یہ تن کے یہاں لا کے کس نے رکھے ہیں چڑیا کو بٹھانے کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ چڑیا خود لا کے رکھ رہی ہے اور اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو آپس میں پرو رہی ہے. خود یقین نہیں آ رہا. میں نے کہا بھائی یہ کسی کے سامنے نہیں بول دینا, یہ میرے سامنے آپ نے بول دیا کس نے لا کے رکھے ہیں, کسی اور کے سامنے نہیں بولنا. وہ فوراً نفسیاتی ہاسپٹل لے جائے گا, سرٹیفکیٹ ڈاکٹر پکڑا دیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے, پاگل ہے, یہ پاگل ہے, تھوڑا سا سٹیا آیا ہوا ہے, اس سے تھوڑا سا بچ کے رہو. اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکالا کرو یار, ہم بھاگے. وہ بچے پتہ نہیں کہاں گئے, پب جی میں لگے ہوئے ہیں, ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں, بس فضول قسم کی. خیر گھنٹیاں بجا کے بھاگنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. بنٹے کھیلتے تھے, لٹو کھیلتے تھے, مارم پیٹی کھیلتے تھے, پٹو اب کھیلتے تھے. میں تو ایک دفعہ یوٹیوب پہ دیکھا, میری تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے وہ منظر دیکھ کے. پرانے کسی نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ بچپن میں کیسے کھیل کھیلے جاتے تھے. وہ سارا بچپن یاد آ گیا. کتنا اچھا کھیلتے تھے یار, ایمپریس کھیلتے تھے, چھپن چھپائی کھیلتے تھے, بھنڈا وہ جو ہوتا تھا نا, اور وہ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے تھے. اب تو بچوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. بچے ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں, ایک آدھ بچے ہوتے ہیں, وہ کیا کھیلیں آپس میں بیٹھ کے, بچے ہی نہیں ہو رہے نا. تو ایک آدھ بچے آپس میں کیا کھیلیں گے؟ ہمارے ہاں تو بہن بھائی تھے ماشاءاللہ, کزن کی ایک الگ فوج تھی پوری. پھر گلی محلے کے, ہر محلے میں ہر پڑوس میں اتنے بچے ہوتے تھے, سب مل کے ایک شغل میلہ لگا رہتا تھا ہر وقت. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل کے قرآن مجید میں انبار لگا دیے کہ میں ہوں. وہ یہ بتا رہا ہے. یہ چڑیا اصل میں ان کو کیوں یقین نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ بڑی عقل کے خلاف بات ہے کہ یار ایک جانور, اس میں اتنا شعور. دیکھو چڑیا کے جب انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے نا, فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ, اس کو خدا نے یہ شعور دیا ہے کہ تو اب انڈے دے گی, انڈوں پہ تو بیٹھے گی, پھر ان میں سے تیرے بچے نکلیں گے. اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہے, پہلے سے ایک گھر چاہیے. کس طرح کا؟ ہر پرندہ الگ ڈیزائن کا گھر بناتا ہے جو اس کے بچوں کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. کون سی یونیورسٹی ہے جہاں وہ چڑیا سیکھ رہی ہے بھائی؟ ہے بھائی؟ کیا اس کو اس کی ماں سکھا رہی ہے؟ کیا اس کو اس کی نانی نے سکھایا, کلچر نے سکھایا؟ آپ ایک چڑیا کو بچپن میں تمام چڑیاؤں سے الگ کر دیں, ایک پیئر لے لیں, کسی دوسرے چڑا چڑی کو دیکھنے نہ دیں, وہ بھی یہی عمل کرنا شروع کر دے گی. انڈے دینے کا ٹائم آئے گا, پہلے سے تن کے لے کے گھونسلہ بنانا شروع, سوٹیبل جگہ کا انتخاب کرے گی. خرگوش کی مادہ کیا کرتی ہے, جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال جھاڑ کر ایک کارپیٹ بچھا دیتی ہے بچوں کے لیے, اس پہ بچے ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا, خرگوش پالتے تھے, وہ کہتے ہیں میں نے تجربہ یہ کیا
کہ یار یہ خرگوشنی سیکھتی کہاں سے ہے یہ عمل. کہہ رہے میں نے کیا کیا, بچپن میں ہی ایک نر مادہ خرگوش کو باقی خرگوشوں سے الگ کر دیا کہ ان کو ماحول دیکھنے ہی نہ دو, ان کو ماحول سے متاثر نہ ہونے دو, انہیں کسی خرگوش سے سیکھنے کا موقع نہ دو. کہہ رہے کمال کی بات یہ کہ جب ان کی ولادت کا وقت آیا, اس نے اپنے بال جھاڑ کے زمین پہ بچھا دی. آپ کے لیے یہ عمل معمولی ہے, آپ کہتے ہیں نیچرل ہے, نیچرل. اللہ جگہ جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. او بھائی دھرنے میں شریک لوگوں, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ او بھائی اپنے وسائل میں غور کرنے والے لوگوں, ہر وقت کاروبار بزنس کی خبر کرنے والے لوگوں, ہر وقت گھریلو ٹینشنوں میں پڑے ہوئے لوگوں, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, اس اونٹ کو دیکھتے نہیں ہو کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ اللہ کے مسائل ہی کچھ اور ہیں بھائی, اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اوحا ربک الی النحل, اس شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسا بنایا؟ آپ جب دکان میں جائیں گے شہد کی بوتل کو چاروں طرف سے تحقیق کریں گے کہ یہ خالص ہے یا نہیں ہے, اس کے کیا کیا فائدے ہیں. حکیم صاحب سے پوچھیں گے میں شوگر کا مریض ہوں, کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا, ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے. اللہ قرآن مجید میں شہد سے متعلق اس طرح کی ایک بات بھی تذکرہ نہیں کرتا. اللہ کے اور ہی مسائل ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اس شہد کو جب تم دیکھا کرو تو سوچا کرو یہ آیا کیسے ہے تمہارے پاس. اوحا ربک الی النحل, چھوٹی سی مکھی, اتنی سی کھوپڑی اس کی, آپ اسے کسی یونیورسٹی میں لے جائیں ہنر سکھانے کے لیے, یونیورسٹی والے بولیں گے بھائی اس کو جانور ہے, اس کو ہم کیا سکھائیں, اس میں تو عقل ہی نہیں ہے, یہ کیا پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کر آئے گی, اس کو کوئی بندہ لے کر آؤ, انسان لے کر آؤ, وہ بھی عاقل بالغ ہو, سمجھدار ہو, چھوٹا سا بچہ اٹھا کے نہ لے آئیں آپ. اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس شہد کی مکھی کی چھوٹی سی کھوپڑی جسے تو کھول کے دیکھے گا 2-4 تاروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, اسے ایسا ہنر سکھا دیا ہے. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر, پہاڑوں پہ اپنا گھر بنا اور درختوں پہ اپنا گھر بنا. خاندانی بناتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں بھی ریاض ملک آج تک ایسا گھر نہیں بنا سکا, وہ تو سیمنٹ بجری کے گھر بنائے گا, موم کے گھر, وہ بھی ریاض ملک کی نام ہے نا. ایک دن میں نے ریاض بصرہ کہہ دیا تھا, وہ پھر کسی نے کہا ریاض بصرہ تو بھائی لشکر جنگوی کے تھے کوئی بڑے, ریاض ملک, سوری ملک ریاض. تو ایسا گھر بنایا. ہمارے ہاں جو کنسٹرکشن کا کام سیکھتا ہے این ڈی یونیورسٹی میں پہلے 4 سال لگائے گا, 4 سال لگانے کے بعد اگر کراچی میں پڑھے گا تو ککھ بھی اس کو پھر بھی نہیں آئے گا. ویسے تو کسی یونیورسٹی میں نہیں آتا لیکن یہاں بالکل ہی بھی نہیں آئے گا اس کو. اس کے بعد وہ کئی سال ماہر انجینئروں کے ساتھ ٹائم لگائے گا, عمارتیں بنتا دیکھے گا, کتنا گارا ڈالا جاتا ہے, کتنا سیمنٹ ایڈ کیا جاتا ہے بھائی. اس کے بعد کتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو زمین کتنی کھودنی ہے, اس میں کتنا موٹا سریا ڈلے گا, کئی سال لگتے ہیں اس کو یہ کام سیکھنے میں. اس کے بعد بھی اگر کوئی بڑا پھر پل بناتے ہیں, بلڈنگیں بناتے ہیں, تھوڑے عرصے کے بعد وہ اطلاع آتی ہے کہ وہ بلڈنگ خود بہت گر گئی. عمارت بنانا آسان کام نہیں ہے. شہد کی مکھی اپنے لیے ایسا سوٹیبل گھر بناتی ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ شہد بنانے کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. یہ جو میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے اس میٹیریل کے علاوہ کوئی اور میٹیریل چل نہیں سکتا. اور جس طرح وہ 6 کونوں کا کھانا بناتی ہے شہد کی مکھی, اگر وہ 4 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا, 8 کونوں کا ہوتا تو بھی سوٹیبل نہیں تھا, 6 کونے چاہیے اس کے لیے. اس میں ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے طریقے ہیں, اس میں پورا سسٹم ہے. مزدور مکھی, مادہ مکھی, نر مکھیاں زیادہ ہو جائیں ان کو قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ اتنے زیادہ میل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سوائے فیمیل کو چھیڑنے چھاڑنے کے, اور یہ کام کوئی کام نہیں کریں گے. ان میل کو مارا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اتنے میل ہمارے لیے کافی ہیں جو گروتھ کے لیے, انڈے بچوں کے لیے ضروری ہیں. ایسا خاندانی سیٹ اپ, اور آپس میں ان مکھیوں کا لنک ہے, ربط ہے. اگر یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہوتا, ارتقاء کا نتیجہ ہوتا, کروڑوں سال میں ایک مکھی وجود میں آ جاتی نا. مکھی کا خاندان کیسے وجود میں آ گیا, آپس میں رشتہ داری کیسے ہو گئی, یہ ایک کے ذمے ایک کام, دوسرے کے ذمے دوسرا کام, یہ کیسے بن گیا بھائی؟ انہوں نے کیا ایک دوسرے کو سکھایا ہے؟ ایسا آپس میں کنیکشن ہے, یہ سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو. ملکہ مکھی کا کام ہے مینجمنٹ. اس کا کیا کام ہے؟ وہ پورے سسٹم کو مینج کر رہی ہے. وہ اپنا کام کرے گی, وہ کسی اور کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گی.
یہ اتفاق سے ہو گیا کروڑوں سال میں؟ آج تک اتفاق سے میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا دو اینٹیں آپس میں جڑ جائیں. کبھی آپ نے دیکھا ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے, خوبصورت سی دیوار ہے, اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, آپ پوچھ رہے کیسے جڑ گئیں؟ کروڑوں سال میں طوفان آیا اور یہ اینٹیں اڑ اڑ کے ٹھک 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 کر کے جڑ گئی ہیں. احرام مصر ہے نا, احرام مصر دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ارے بھائی احرام مصر دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ان پہاڑوں پر اتنی بڑی بڑی بے جوڑ دیواریں کس نے کھڑی کر دیں؟ ایسی عمارتیں کس نے بنا دیں؟ 4000 سال پہلے ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ کون تھا اس وقت اتنا بڑا سائنسدان جس نے اتنی بڑی بڑی دیواریں بنا دیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے, خود سے بن گئی. کوئی کہہ سکتا ہے یہ جواب؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ سائنسدان بول دیں یار, جیسے وسیم بھائی خود سے وجود میں آ گئے اتفاق سے, بندر سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے, تو احرام مصر میں اتنی بڑی دیوار کروڑوں سال میں خود بخود بن گئی. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ دیوار آٹومیٹیکلی خود بخود کروڑوں سال میں وجود میں آئی. کہہ رہے نہیں, اتنا خوبصورت ڈیزائن کسی نے بنایا ہے. کیسے بنایا ہماری عقل میں نہیں آتا, بنا نہیں ہے, بنایا گیا ہے. تو جس انسان نے وہ دیوار بنائی, جن انسانوں نے, وہ کیسے خود سے وجود میں آ گئے بھائی؟ تو ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے. دیکھو جانوروں کی نسل بڑھنی ہے نا, اللہ نے ماں کی ممتا کا جذبہ جن جانوروں میں رکھا ہے, یہ وہ جانور ہیں جن میں گروتھ ریشو کم ہے. جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے ان میں ماں کی ممتا والا جذبہ اللہ نے نہیں رکھا. اس سے پتا چلا کہ ماں کے اندر جو بچوں کی محبت ہوتی ہے یہ نیچرل نہیں ہے. جس خدا نے جس ماں میں محبت رکھنی تھی رکھ دی, جس میں نہیں رکھنی تھی اس میں نہیں رکھی ہے. اس کو ہم نے نیچر سے تعبیر کیا ہے. میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں مچھلیوں کی جو اسپیڈ ہے نا, ہزاروں انڈے دیتی ہیں مچھلیاں. کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہوں گی نا, مچھلیاں 2-4 انڈے نہیں دیتی, 12-13 انڈے نہیں ہوتے, ہزاروں انڈے ہوتے ہیں سمندر میں. مچھلی سب سے پہلے انڈے دے کے انڈے کھانا شروع کرتی ہے. وہ اپنے انڈوں کی حفاظت بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگے بولنے نہیں کرتی. ہاں مجھے آواز چاہیے, میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں مجھے اس بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے, خوب سمجھ لیں. یونیورسٹی میں ایک لیکچر کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں, ہم فری پھوکٹ میں بیان کر کے جا رہے ہیں, تو کچھ سنے گا تو پھر بولیں گے نا. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. یونیورسٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہے ایک ایک ٹائم پہ, ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. قدرت نے اس کو بھی بچے دیے, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں دیا, کیونکہ ماں کی ممتا کا ہونا یہاں ضروری نہیں تھا. کھا جاؤ کوئی بات نہیں, جتنے بچیں گے اتنے سمندر کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ ماہرین کہتے ہیں مچھلیاں جتنے انڈے دیتی ہیں, مچھلی اگر اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, وہ بھوک سے مرنا شروع کر دیں گی. جو پرانی والی ہیں, جتنی خوراک ہے اس حساب سے انڈے بچے پیدا ہو رہے ہیں, باقی انسان نکال لیتا ہے, بس کافی ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے اس کی مادہ, بچے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کھانا شروع کرتی. وہ اس کے بھی انڈے ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا نا اپنے بچوں سے محبت, تو سانپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, یہ مچھلی کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوتی. جن جانوروں کی گروتھ ریشو کم ہے, کھائے بھی جا رہے ہیں بہت زیادہ, گروتھ ریشو کم ہے, جتنی گروتھ ریشو کم ہوگی اتنا ماں کے ممتا کا جذبہ زیادہ ہوگا. اس کا مطلب یہ پلاننگ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ مینجمنٹ ہے ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے کہ کس کو کتنی محبت دینی ہے. پینگوئن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, جو سمندروں وہ جو ادھر نارتھ کی طرف رہتے ہیں, سمندر جو جہاں برفانی سمندر ہوتا ہے, ہاں انٹارکٹیکا وغیرہ میں. آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری دیکھ لینا, فلموں کے علاوہ بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے انسان کو. آپ ذرا اس کی ڈاکومنٹری دیکھیں جا کے, کیونکہ اس کے گروتھ ریشو بہت کم ہے.
اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. قدرت نے اس میں ماں کی ممتا بھی رکھی اور باپ کی بپتا بھی رکھ دی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, جن کا جیسے جیسے کم ہو رہا ہے نا, تو ماں کے ساتھ کون انوالو ہو رہا ہے؟ باپ بھی پال رہا ہے اپنے بچوں کو. باپ کی بپتا, بپتا تو نہیں کہتے, ہم نے بنا دی ہے ماں کی ممتا سے. جیسے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ایک کے پیچھے لکھا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. سمجھ رہے؟ تو یہ ٹرکوں بسوں والے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں, وہ کہیں باپ کا ستایا ہوا ہوگا کہیں بیچارہ. اب آپ دیکھو یہ جو پینگوئن ہے اس کی نسل بہت تھوڑی بڑھتی ہے, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں یہ بچوں کو کیسے پالتے ہیں. اتنی ٹینشن لیتا ہے یہ, برفانی ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کرتا ہے ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے, کیونکہ اگر اس میں یہ جذبہ نہ ہوتا ان کی نسل بالکل ختم ہو جاتی ہے, بالکل ختم, ملیمیٹ ہو جاتے. یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتا ہے قرآن میں ان جانوروں کا تذکرہ کر کے, اس کائنات کا تذکرہ کر کے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو, اندازہ, ایک اندازہ لگایا جاتا ہے نا, یہ اندازے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے, خود بخود مینجمنٹ نہیں ہوتی. کسی کمپنی میں آپ گئے, مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ امپلائز ٹائم پہ آ رہے ہیں, ٹائم پہ جا رہے ہیں, تنخواہیں چل رہی ہیں, مارکیٹ میں پروڈکٹ آ رہی ہے کمپنی کی, آپ کو یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی, آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. کچھ بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں اس کو. تو اللہ کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے اور ایک رائے قائم کرنی ہے. خود سے بنے ہیں تو بالکل بھی تکلف کی ضرورت, رمضان, شوال, عید, بقرعید, یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے فضول قصے کہانیاں ہیں. گوروں کی طرف لائف گزارو. اور ہندو بھی کہتا ہے مذہب ہے لیکن بس کلچر کا حصہ ہے, لہذا جب ان کا جوش آتا ہے بھگوان کو گالیاں دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. آئی بات. ابھی ایک یوٹیوب پہ وہ آیا ہے, وہ بھگوان کو ایک لڑکی برا بلا کہہ رہی ہے, بھگوان کا میرے ابا مر گئے, میں بھگوان کو چیختی رہی ہوں, بھگوان کی ایسی کی تیسی اس نے کر دی. ظاہر ہے بھگوان کسی کام کا نہیں ہے ان کی نظر میں. بھگوان کا مقصد تھا ہم نے مذہب کو فالو اس لیے کیا ابا ٹھیک ہو جائے, ابا ٹھیک نہیں ہوا تو مذہب کا کیا کرنا ہے ہم نے. ان کا مذہب آخرت کے لیے نہیں ہے, ان کو پتہ ہے اس سے ان بتوں کو پوجنے سے آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. ان کو ان کے پنڈتوں نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ ان بھگوان سے, وہ مجھے تو ہندی الفاظ بھی نہیں آتے, ان کے آشیرواد لوگے اور یہ کرو گے وہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ ہندی الفاظ میری زبان پہ آ نہیں رہے, چمتکار ہو جائے گی آپ کی بس. عیسائی کو پتہ ہے کہ جس مذہب کو میں فالو کر رہا ہوں اس کے ضمیر کہتا ہے کہ اس کا آخرت میں مجھے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لیں. ان کے دل کی آواز ہے کہ یار صرف 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کر لینا اور ایک دن چرچ جا کے بس کچھ گیت مالا سن کے آ جانا. کیا اس لیے عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ کچھ گیت سن کے آ جاتے ہیں وہ. ان کو پتہ ہے وہ مذہب سے رشتہ رکھتے ہیں کلچر کی وجہ سے. باپ دادا کرسچن تھے, ٹھیک ہے یار, تھوڑا بہت مذہب اچھی چیزوں کی تعلیمات کر دیتا ہے, جھوٹ نہیں بولو سچ بولو, ٹھیک ہے. سکھ مذہب کو اس لیے فالو کرتا ہے اس کے باپ دادا کا دین ہے. کہتے ہیں یار خام خامے ٹکر لینا, تو جب جا رہے ہیں کوئی پابندیاں تو نہیں ہے نا سکھ مذہب میں. وہ شراب بھی پی رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے پابندیاں شراب پر شاید ان کے مذہب میں ہوں لیکن وہ کوئی اتنی زیادہ کوئی سخت نہیں ہے, تو اس لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو مذہب ختم دنیا سے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ایک کلچر ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نہیں ہے میرے بھائی, کوئی کائنات کو بنانے والا نہیں ہے, تو ہمیں بھی مذہب سے اتنا رشتہ قائم رکھنا ہے جتنا ہندو کا ہندوازم سے, عیسائی کا عیسائی مذہب سے, سکھ کا سکھ مذہب سے. آپ ٹوپی کبھی کبھار پہن لیا کریں اس لیے کہ آپ کے والد صاحب ٹوپی پہنا کرتے تھے, اور کرا بھی دیا کریں ٹوپی کیونکہ وہ بھی کرایا کرتے ہوں گے. ٹوپی تو پاکستانی کلچر ہے. ہماری خواتین ویسٹرن ڈریس, یہاں کا ڈریس کچھ اور ہے, امریکہ میں جا کے ڈریس کچھ اور ہے. بھئی یہاں کا کلچر اجازت نہیں دیتا تو تھوڑے سے یعنی کپڑے ہونے چاہیے, وہاں کا کلچر اجازت دیتے, تو کلچر کے حساب سے ہماری سیٹنگ چل رہی ہے, سمجھتے ہو. تو ہمارا مذہب سے اتنا رشتہ جس سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہے, بس اس سے زیادہ مذہب کو فری کرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اگر اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے نا, تو بنانے والے کو اگر آپ مان لیتے ہو نہیں جی کسی نے بنایا ہے, تو پھر قرآن کہتا ہے میں اگلے بھی کچھ سوال پوچھوں گا پھر تم سے. امریکہ کے ویزے کے لیے آپ اپلائی کریں نا,
تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جتنے سوالات کے جواب دو گے پھنستے چلے جاؤ گے. اس لیے کہتے ہیں آپ کسی میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں امریکہ کے ویزے کا. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو نا, بس یہ بتاؤ میں یہاں جاب کرتا ہوں, یہ میری تنخواہ ہے, شاید اس پہ ویزا مل جائے. آپ نے کہا میرا یہ بھی ہے, یہ بھی بزنس, وہ بھی بزنس, یہ بھی بزنس, سب کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے آپ کو. پھر ان پہ جو اعتراضات ہوں گے ہر اعتراض کا جواب دینا پڑے گا آپ. میرا ناروے کا ویزا آیا نا, ویزے کے لیے میں نے اپلائی کیا تو مجھے نہیں پتا تھا ویزا کیسے لگتا ہے. ہم دیسی طریقے سے چلے گئے, بچے ہم نے ہول سیل کے حساب سے شو کر دی اپنے نا. تنخواہ ہم نے اپنی مسجد کی شو کر دی, تو اگلے نے بولا اس تنخواہ میں تو اتنے بچے پل ہی نہیں سکتے ہیں. سوال کیا نا, اس کا میرے پاس جواب نہیں تھا. اب میں مزید پیش کرتا تنخواہ تو کہتے پھر یہ پہلے کیوں چھپائی, یہ پہلے کیوں نہیں بتائی, اب کیوں بتا رہے ہو. تو انسان کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو سوالات کے جواب میں الجھائے نہیں. اگر آپ کا کوئی ہدف ہے نا, اگر آپ کا کوئی ہدف ہے تو کوشش کرو اگلے کو زیادہ سوالات کا موقع نہیں دو, جتنا ہے اتنا بتاؤ. اب میرے بچے تو زیادہ تھے, میں نے سچ بول دیا, لیکن جتنی ارننگ تھی وہ پوری بتانی چاہیے تھی نا. بچے میں آدھے شو نہیں کر سکتے, باقی بچے بولتے ابا کیا ہم نہیں, ناروے کی وجہ سے ہم ہیں ہی نہیں. یہ کہ ابا آپ کو یورپ کا ویزا چاہیے اور ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, تو یہ غیرت کا مسئلہ ہو جاتا. تو یا تو آپ 100% 2 نمبری کریں, 100% 2 نمبری. آپ بولے میں ان میرڈ ہوں, یہاں سے میں 2 نمبری شروع کرتا کہ میں ان میرڈ ہوں, میرے بچے ہی نہیں ہیں, میرا ویزا ٹھک کر کے لگ جاتا. پھر میں ایک تنخواہ شو کرتا. اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو جتنے سوالات اٹھیں گے سب کے جواب تیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو دیکھو, یا تو سرے سے اس سوال کا جواب ہی تلاش مت کرو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. گورا ان سوالات کے چکر میں پڑتا ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے یار چھوڑو, بنایا نہیں بنایا, لائف کو انجوائے کرو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو اور پتلی گلی سے نکل لو. ان کے مرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں, یوں غسل پھر کفن کا کیا ٹینشن ہے یار, مر گئے سائنسدانوں کے حوالے کرو, ٹھیک ہے نا. مائیکل جیکسن سائنسدانوں نے چیر پھاڑ کے چانپیں وہاں پہ پوری الگ کر دی تھی, مغز وغز نکال کے اس کا چیک کیا, مرا کیوں یہ, ٹھیک ہے نا, مرا کیوں, مرنے کا کوئی بنتا ہی نہیں تو کیوں مارا گیا بھائی تو. مائیکل جیکسن کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں جب ہم خود سے بنے ہیں, یا ہم کیا کرنا ہے ہم نے ان تکلفات میں کہ غسل, کفن, جنازہ, دفن, پھر وغیرہ وغیرہ, یہ سال ثواب, یہ ان تکلفات میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو یا تو آپ پہلے سوال کا جواب ہی نہ دیں, پھر اللہ جانے آپ جانے قیامت میں اللہ کہے کہ میرے سوال کا جواب کیوں تلاش نہیں کیا تھا تم نے. آپ کہتے ہو اللہ میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں تھا, ٹی وی پہ پروگرام چل رہے تھے, میری سیٹنگ چل رہی تھی, میری شادی نہیں ہو رہی تھی, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوال کو کسی نے بنایا کہ ہم خود سے بنے. اے اللہ میرے گردے کام نہیں کر رہے تھے, ڈائلسس پہ آیا ہوا تھا, اور میں یہ سوچتا رہوں بیٹھ کے کہ ہم بنائے کسی نے, ہم خود سے بنے کسی نے بنایا ہے. اونٹ پہ جا کے میں غور کروں یہ اونٹ خود سے کیسے بن گیا, شہد کی مکھی پہ غور کروں یہ خود سے کیسے, چڑیوں کے گھونسلوں پہ غور کروں کون ہے جس نے چڑیا کو گھونسلہ بنانا سکھایا. انکیوبیٹر میں آپ مرغی کے انڈے رکھتے ہیں نا, دن میں 2 دفعہ گھمانا ضروری ہے اس کو. مرغی کے نیچے رکھو گے, مرغی خود ہی ان کو, مرغی کو کس نے بتایا دن میں 2 دفعہ گھمانا ضروری ہے. اس سوال کی طرف نہ سوچنے کی ضرورت. آپ کو انڈے کھاؤ, مستی کرو, کھاؤ پیو, صبح نہار منہ. دیکھو میڈیکل سائنس کے یوٹیوب پہ چینل صبح شام بتا رہے ہیں انڈوں میں اومیگا 3 ہے, دیسی انڈوں میں اومیگا 3, اتنے انڈے کھانے چاہیے, زردی کھائیں کہ نہیں کھائیں. اسی بحث میں دنیا ختم ہو رہی ہے. بتانے والا آپ کو گائیڈ کرتے کرتے ایک دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے, اس نے اس سوال کے جواب کی کوشش نہیں کی ہوتی جو مرغی کا یہ پروسیس دکھا کے خدا ہم سے سوال قائم کر رہا ہے, کون ہے جس نے اس کو یہ سکھایا اتنی سی مرغی کو کہ انڈوں کو 2 دفعہ تو نے گھمانا ہے. میں تو یہ ڈاکومنٹریاں دیکھتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں. اللہ آپ کو ملے گا اس کائنات میں, اسی کائنات میں غور کر کے اللہ ملے گا. مسجد تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, اللہ کے ملنے کی جگہ تو یہ چیزیں ہیں جن میں خدا نظر آتا ہے, ان چیزوں میں غور کر کے مسجد آتا ہے انسان. تو آپ یا تو پہلا سوال ہی پی جاؤ, پہلا سوال ہی کیا کرو, جیسے میں ناروے کا ویزے کے لیے پہلا سوال ہی پی جاتا, میرڈ ہو یا ان میرڈ, میں کہتا مجھے ان چیزوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں. میرڈ کیا ہوتا ہے, ان میرڈ. پھر وہ پوچھتے 40 سال میں تو ان میرڈ کیوں ہے بھائی. اس وقت میں 40 سال کا تھا. میں کہتا تم لوگ 55 میں ان میرڈ ہوتے ہو تو ہم 40 میں ہو گئے تو کیا ہو گیا.
تو یا تو میرے بھائی پہلا سوال ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا, اللہ جانے آپ جانے جو ہوگا. لیکن اگر پہلا سوال کا جواب آپ نے دے دیا نا, تو جیسے ایمبیسی پوچھتی ہے کہ اتنے بچے جب تم نے شو کر دیے, اگلا سوال یہ ہے کہ ان کو کھلاتے بولو کہاں. ایسا تو نہیں ہے کہ ناروے بھاگ رہے ہو ان سے جان چھڑا کے, ارننگ نہیں ہے تمہاری, مسجد کی آمدن میں تو نہیں. مسجد والے معذرت کے ساتھ یہاں بھی انتظامیہ سے پیش کی معذرت, امام کی تنخواہ اتنی دے دیا کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے خرچے پہ وہ پال لے, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. اتنی کم تنخواہیں اماموں کی رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ. جتنا جس ایریے کا امام ہو نا, لوگ کہتے ہیں اس کے کرائٹیریا کیا ہے, امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کرائٹیریا یہ ہے کہ جس محلے کا امام ہے اس میں جو متوسط گھرانے کا آدمی جتنا لائف اسٹینڈرڈ اس کا ہے, میں نہیں کہہ رہا مالداروں جیسا, جو ایک درمیانے درجے کا لائف اسٹینڈرڈ ہے, امام کا لیونگ اسٹینڈرڈ کم از کم اتنا ہونا چاہیے, اتنی تنخواہ اس کی ہونی چاہیے. وہ ہر علاقے کا الگ ہے معیار, اتنی بھی نہیں ہوتی. میری 4,500 تنخواہ تھی جب میں ناروے کے لیے اپلائی کر رہا تھا. صحیح ہے نا, اندازہ لگاؤ. میں مسجد والوں سے شکایت نہیں کر رہا اپنی کمیٹی, اس لیے کہ وہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. کوئی انسانیت ہے یار, کوئی کچھ خدا کا خوف کرو. وہ بھی چندوں کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تم سے, اپنی جیب سے ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. تو اور جب امام ریٹائرمنٹ پہ بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا, گورنمنٹ میں ایک چپڑاسی بھی ریٹائر ہوتا ہے نا, مر جاتا ہے تو بچوں کو کچھ ملتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے تو کچھ پیسے ملتے ہیں. امام 30 سال امامت کر کے جب مرتا ہے بیچارہ, تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی, گھر بھی چھین لیا جاتا ہے اس سے, یہ اس کو صلہ ملتا ہے. تو اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہوں, اللہ بھی پوچھے گا قیامت کے دن. خیر, پہلا سوال قائم ہوگا تو آگے کے سوالات اٹھیں گے نا. پہلا سوال ہی پی گئے تو پھر سب چیزیں پیچھے جاؤ. کیا دے رہے ہو امام کو تنخواہ, دے رہے ہو نہیں دے رہے, وہ آپ کا ہیڈک ہی نہیں ہے. تو ہم پہلے سوال میں ہی مٹک کے رہ گئے, جلدی سے آگے جا رہے ہیں. بس اب میں بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹ. دیکھو, اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, تو آپ کو اگلا سوال ناروے ایمبیسی پوچھے گی کہ ان بچوں کو کھلاتے کہاں. اس میں آپ ٹوپی نہیں کرا سکتے, آپ کو پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو, پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. تو جیسے ناروے والوں کو اتنی عقل ہے کہ اگلا سوال اس سے پوچھو, تو کیا اللہ آپ سے اگلا سوال نہیں پوچھے گا؟ ہے بھائی, اللہ یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ آپ نے جواب دیا اللہ ہم مانتے تھے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, خود بخود یہ کائنات نہیں بنی. اللہ کہے گا چلو تم سب پاس, تمہیں پتا تھا کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, چلو جاؤ, کہاں جاؤ, کامیاب, جنت میں عیش کرو, موج مستی کرو. ایسا بالکل بھی نہیں. اگلا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا میرے اور آپ سے, یہ سوال قرآن اٹھا رہا ہے کہ اس پہ کیوں غور نہیں کیا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس نے کسی مقصد کے تحت بنایا یا ویسے ہی بنایا بے مقصد. اگلا سوال بولو یہ اٹھتا ہے. اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا, کوئی مقصد نہیں تھا, اور ویسے ہی بنا دیا, تو بھی لائف کو آپ کیا کرو میرے بھائی, بولو نا, انجوائے کرو. گٹکے بھی کھاؤ, پان بھی کھاؤ, مزے اڑاؤ. اکثر ایک چٹکلا میں سناتا رہتا ہوں بار بار, ہر دفعہ مزہ آتا ہے وہ چٹکلے میں. ایک نوجوان, جلدی شارٹ کر کے سنا رہا, ایک نوجوان سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے, ناک سے دھواں نکال رہا ہے. ایک بزرگ اس کے پاس گئے, ترس آیا, بیٹا تم کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے, ٹائم کو ضائع کر رہے ہو تم. انکل کیا کروں, بیٹا میٹرک کر لو. انکل میٹرک 10 سال لگیں گے, پھر کیا ہوگا, بیٹا انٹر کر لینا. دوست اس نے کہا انکل 12 سال لگ جائیں گے. کوئی بات نہیں بیٹا, انٹر کے بعد بیچلر کر لے بن جانا. انکل 14 سال. بیٹا کوئی بات نہیں, آگے رزلٹ بھی تو دیکھو نا کتنا اچھا آنے والا ہے. انکل بیچلر کے بعد کیا کروں میں, بیٹا پھر ماسٹر کرنا. 16 سال. وہ نوجوان پہ رہا 16 سال تک پڑھتا رہوں, پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر پی ایچ ڈی کرنا. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر تمہاری اچھی جاب ملے گی تمہیں, جب پڑھے لکھے ہو جاؤ گے نا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ آئے گی گھر میں. انکل پھر کیا, بیٹا پھر بہت اونچی فیملی میں شادی کرنا. پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر تمہارے بچے ہوں گے. پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر مزے کرنا. ابھی کیا کر رہا ہوں میں, وہ نوجوان بولتا ہے پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں. جب انٹرٹینمنٹ ہی ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی. اور آپ جو کہہ رہے ہو 10 سال میٹرک کرو, ہر آدمی 10 سال میں میٹرک کر لیتا ہے. کتنے ماں باپ بچوں کو مار مار کے پڑھا رہے ہیں, وہ پھر بھی پنچر کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم سے نہیں پڑھا جا رہا.
اور اس پروسیس سے گزر بھی گئے تو جاب ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے, اور جاب مل بھی گئی تو بیوی اچھی تھوڑی ملتی ہے, آدمی کرنے کے بعد پچھتا رہا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی ہاسپٹل میں تھی, تو ڈاکٹر نے شوہر کو آ کے کہا کہ آپ کی بیوی کی زندگی میں صرف 2 گھنٹے رہ گئے. چارہ ٹینشن میں نا سانس لمبے کھینچ کے کہتا ہے جہاں ساری زندگی برداشت کیا 2 سال اور برداشت کر, ایسی بھی تو مل جاتی ہے. پھر اولاد نالائق نکل آتی ہے. تو اس نے کہا انکل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی لائف کو کیا کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں آرام سے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا بے مقصد, کوئی سوال و جواب نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, موت کے بعد زندگی نہیں ہے, اور نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ ہماری آزمائش ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, وہ ویسے ہی اللہ کا دل کیا, اللہ نے بنا بنو کے بس دیکھ رہا ہے چلو یار میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں سوال کا سلسلہ کیا ہو جائے گا, ختم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اس پر ایک اشکال اٹھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ذرہ برابر عقل رکھنے والا انسان کوئی بڑا کام بے مقصد, دیکھو یہ سوال میرے اور آپ کی نظر میں اتنے اہم نہیں ہیں, اتنے اہم نہیں ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ سوالات بہت اہم ہیں, بہت اہم. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھو. اگر بنایا ہے بے مقصد, اللہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے, آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی بڑی خوبصورت, کمال کر دیا اس میں, لوگوں نے آپ سے پوچھا کیوں بنائی, آپ کے ویسے ہی ابھی توڑ دوں گا اس کو. لوگ پاگل خانے میں جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے کہ یار تو سمجھدار آدمی ہے, تو سمجھدار. بچے گھروندے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ریت میں گھر بناتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں کھیل تماشے کے لیے. تو کیا خدا اس کائنات کو بنانے والا محض انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسا ہی پیدا کر دیا؟ اس میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں. ایک دن میں نے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی, چائنا میں کتوں کو کیسے کھایا جاتا ہے. زندہ کتا لٹکا دیا اور اس کو آگ سے جلا رہے ہیں زندہ کو, وہ چیخے مار رہے, ترس آ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر. یا تو میرے بھائی کوئی مقصد ہے, آخرت ہے جس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے, یا اگر کچھ بھی نہیں ہے, قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المسلمین کالمجرمین. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل کرنے والا, ہزاروں انسانوں کی جان لینے والا, جانوروں پہ انسانوں پہ ظلم کرنے والا, دولت غصب کرنے والا, یتیم کا مال کھانے والا, کمزوروں پہ ظلم کرنے والا, مرنے کے بعد مٹی ہو کے وہ بھی ختم, اور دنیا میں جو انسانیت کی خدمت کر کے گیا, بڑے بڑے کام کر کے گیا, بہت اچھی لائف اس نے گزاری, مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں, غیر مسلم ہیں. وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, بے مقصد ہے, سب فنش ہو جائے گا, ختم. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی گالی انہوں نے مجھے دی ہے کہ میں نے پیدا کیا اور مجرم اور نیک کا انجام سیم کر دوں, برابر کر دوں, مٹی میں ختم کر کے سب کا انجام سیم ہو جائے. اتنی بڑی گالی مجھے دی ہے کہ ایسی گالی دینے والوں کے لیے میں نے آخرت میں آگ تیار کر کے رکھی ہے, اس سے کم عذاب میں ان کو نہیں دوں گا. بہت بڑا الزام ہے اس خالق کائنات. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے, ایسے لوگ بھی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے ظالم گزرے ہیں. تو بھائی اگر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, سب فنش, تو میرے بھائی یہ الزام کس پر ہے؟ بولو, اللہ پر الزام ہے. کوئی بھی باضمیر آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو اپنا یہ کانسیپٹ یا تو ایک طرف ہو جاؤ, بولو نہیں ہے بھائی. اللہ پھر جب پوچھے گا نا قیامت کے دن مجھ پہ ایسا الزام کیوں لگایا, آپ جانو اللہ جانے, ٹھیک ہے نا, آپ جانو اللہ جانے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوا تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے, آگ رکھی ہے, جو میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں. کیونکہ اس سے بڑی پھر کوئی دھاندلی نہیں ہے. دیکھو دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا. دنیا میں جتنی جرم ہوتا ہے اس کی پوری, ایک آدمی 100 انسانوں کو قتل کرتا ہے اس کو بھی پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے, ایک ایک انسان کو قتل کرے اس کو بھی پھانسی پہ. دنیا میں پوری سزا ملنا ممکن نہیں ہے, بلکہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ بری ہوتا ہے, اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. یہ تو دنیا میں صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں.
یہاں انصاف ملنا ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا انصاف. انسان کا علم کامل نہیں ہے, انسان کی قدرت کامل نہیں ہے. یہاں میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی دادی اور ماں کو قتل کیا ہے. ایسے لوگ میں ملا ان سے, پیسوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر. ماں کو قتل کرنے والا جس نے بچپن میں پالا ہو, پیسوں کی خاطر اس کو قتل کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہو وہ بھی مرنے کے بعد ویسا جس نے ماں کی قدموں میں جنت تلاش کی, جو ماں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اس کو بھی خدا مار کے ختم کر دے گا؟ بلکہ ماں کا قتل کرنے والا بعض دفعہ پنپتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ اس کی عزت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنا بڑا ظالم ہے. تو میرے بھائی, اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, آپ اس سوال کو پی جاؤ اور لائف اپنی مرضی کے بولو مطابق گزارو. لیکن اگر حساب و کتاب ہے, اور قرآن ان اعتراضات کے جواب بھی دیتا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, قرآن کہتا ہے یہ کیسا الزام لگا رہے ہو؟ جو خدا اس مٹی سے انسان بنا سکتا ہے, جو مرغی کو 21 دن تک یہ سکھا سکتا ہے کہ ایسے ایسے گھمانا ہے, اور اس چوزے کے اس انڈے کے اندر ایک زردی ہے ایک سفیدی, 21 دن کے اندر اس میں آنکھیں بھی بن گئی, ٹانگ بھی بن گئی, ناک بھی بن گئی, دل بھی بن گیا, دماغ بھی بن گیا, جگر بھی بن گیا, اور مغز بھی بن گیا. یہ ساری چیزیں بن کے 21 دن میں چوزا خول پھاڑ کے باہر آیا. باہر آتے ہی اس کو اپنی ماں کا بھی پتا ہے, اپنے دشمن کا بھی پتا ہے. بلی کو دیکھ کے چیختا ہے, حالانکہ آج تک اس نے بلی کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ماں کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, اور پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ایسے ایسے کمالات جس خدا کے, جس نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے, اسی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے, اسی سے بچے کی ناک بن رہی ہے. صرف 9 مہینے کے مختصر عرصے میں یخلقکم فی بطون امہاتکم, اللہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں بنا رہا ہوں, فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں کے اندر. کوئی کنسٹرکشن کرنے والا مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کوئی چھینی ہتھوڑے لے کر ٹویوٹا کمپنی میں جب گاڑی بنتی ہے, ہزاروں مستری, ہزاروں مزدور اور ہزاروں میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ٹائر بنا رہا ہے, کوئی اسکرو بنا رہا ہے, کوئی ونڈ اسکرین بنا رہا ہے, کوئی بونٹ بنا رہا ہے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے, روٹی سے بن رہی ہیں, گوشت سے, دودھ سے, ساری چیزیں بن رہی ہیں. ایسے سافٹ ویئر اس پانی کے اندر اس خالق کائنات نے انسٹال کر دیے. ادھر 9 مہینے میں دھکا دے کے اس کو ماں کے رحم سے باہر نکالا. باہر نکلتے ہی اب ماں روٹی کھا رہی ہے, دودھ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں جانا شروع, اور بچہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع. اس کو خدا نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا, باہر آتے ہی ادھر تیری ڈائریکشن ہے, یہاں کا سفر کرنا ہے, اس طرح ماں کی چھاتی کو منہ میں لے کے سک کرنا ہے اور دودھ پیٹ میں اتارنا شروع کر دینا ہے. اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین میں تناور درخت پیدا ہو رہے ہیں. زمین کھود کے دیکھو, نہ آم کا ذائقہ, نہ آم کا رنگ, نہ امرود کا ذائقہ, نہ امرود کا رنگ. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کی گٹلی ڈالی آپ نے, اس زمین کو سگنل دے دیا کیا پیدا کرنا ہے. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کا درخت, ادھر درخت پیدا ہوتا ہے, ادھر اس میں پھول بننا شروع. وہ پھول تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف, اس سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے. جیسے نر مادہ, تتلیوں کو کیا پتا بھائی, ہم جب اس پھول سے بیٹھ کے اس پھول پہ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے آم پیدا ہو رہا ہے. تتلی تو اس پھول کو انجوائے کر رہی ہے, لیکن اس خالق کائنات تتلی سے کام لے رہا ہے, کیڑے مکوڑوں سے کام لے رہا ہے. وہ آپس میں نر مادہ پھولوں کو ملا رہے ہیں. ادھر نر مادہ پھول آپس میں ملتے ہیں, پھول سڑ کے گر جاتا ہے جس نے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کیا تھا. ادھر ایک کچی کیری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہزاروں درخت میں, ایک درخت میں ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہی آم پک کے تیار ہوتا ہے, اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ دیکھو, اور زمین کے گوبر اور مٹی کو دیکھو, اس مٹی سے اس نے آم پیدا کیا. جیسے ہی آپ اس آم کو کاٹ کے دیکھتے ہیں آپ کی عقل حیران ہو جاتی ہے. وہی گٹلی جو زمین میں نے دفن کی تھی, مٹی اور پانی کے ملاپ سے قدرت نے اس گٹلی سے ہزاروں گٹلیوں کو پیدا کر دیا کہ درخت لگاتے چلے جاؤ اور آم پیدا کرتے چلے جاؤ. جو خدا مٹی کو ایسے پروسیس سے گزار سکتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں آنکھ, ناک اور کان پیدا کر سکتا ہے, جو خدا مرغی کو یہ سکھا سکتا ہے کہ کیسے تو نے اس کے پیٹ سے چوزے نکالنے اور کیسے حفاظت کرنی ہے, وہ خدا قبروں میں مرنے کے بعد, انسان کے مٹی ہونے کے بعد 1 سیکنڈ میں انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے. جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ مٹی بننے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں آگ میں ڈالوں گا. اتنی قدرت کے نمونے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے,
اونٹ کو دیکھ لیا, شہد کی مکھی کو دیکھ لیا, جنگلی جانوروں کو دیکھ لیا, خربوزوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا, پھولوں کو پیدا, کیسے خوشنما پھول, ان کے اندر کیسی خوشبو, کیسی ان کے اندر رنگت. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, قرآن انار کی مثال دیتا ہے, اس انار کے پھلنے کو دیکھو, کیسے زمین میں گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے پودا پیدا ہوا, پھول پیدا ہوئے, کچا انار پیدا ہوا, اور ہوتے 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 ایسے پھٹ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے رس گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیسے اس کو جب پھاڑتے ہو اس کے اندر کیسے ترتیب سے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے نہیں بے تکے لگے ہوئے ہوں, کیسے جھلیوں کے اندر تہ بتے دانے ہوتے ہیں. ذات الاکمام, ایک خوبصورت پیکنگ میں ان درختوں میں اس پھلوں کو اس نے پیدا کیا. ہر پھل کے اوپر ایک ڈبہ ہے, ایک پیکنگ ہے. سیب کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, کیلے کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, جیسے ہی چھلکا اتاریں گے پیکنگ سے باہر آ گیا وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا خوبصورت نظام اس نے پیدا کیا. قرآن کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے, وفیہا نعیدکم, تھوڑے دنوں میں مٹی کر کے دوبارہ ختم کر دیتا ہوں. دو پروسیس اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لی ہیں, اس لیے ایمان لاتے ہو کہ دیکھ چکے ہو. ایک اور عمل باقی ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ ومنہا نخرجکم, اسی مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں؟ میری باتیں نہیں ہے بھائی, میں اپنا کچھ بھی نہیں کر رہا, میں اللہ کا پیغام آپ تک نقل کر رہا ہوں. ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں, اللہ کے ہاں مسائل کچھ اور ہیں, وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں ہم سے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن بتا رہے وہ مقصد کیا ہے, بے مقصد نہیں بنایا. وہ مقصد ہے اما شاکرن و اما کفورا. میں دیکھتا ہوں مجھے کون مانتا ہے, بس میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں. میں وہ مرغی کی مثال دے رہا تھا نا کہ سب نے کہا, وہ جو ڈاکومنٹری ہے ماں کی ممتا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار کیا کیا عظیم الشان رب ہے جس نے اس جانور کو یہ سب کچھ سکھا دی. یہ مرغی اگر اتنی نیک شریف ہوتی نا, لوگ مرغی کی تعریف کر رہے کتنی نیک, دوسرا چوزا ذرا اس کے قریب لا کے دیکھو, سمجھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے اس کے اصول کچھ اور ہیں, دوسروں کے لیے اصول, یہی مرغی قاتل ہوگی. تو یہ مرغی قابل تعریف نہیں ہے. یہ اتنی نیک ہوتی تو اپنے بچوں کی جتنی کیئر کر رہی ہوتی, دوسروں کی کیئر اگرچہ نہ بھی کرتی, قتل تو کم از کم نہ کرتی. دوسرا چوزا ذرا مرغی کے قریب کر کے تو دیکھو آپ, یہی مرغی جس کی آپ اتنی کمنٹس میں تعریف کر رہے ہو کہ سبحان اللہ, ماں کی ممتا, کتنی پیاری مرغی, چیل سے لڑ رہی ہے, گدھ سے لڑ رہی ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. ان چوزوں کی حفاظت کے لیے خدا نے اس کو یہ پیغام دیا ہے اور خدا نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے. یہ اگر شہد کی مکھی اتنی اچھی ہوتی کہ آپ کے لیے شہد بنا بنا کے مارکیٹ میں آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوتی, لوگوں نے شہد کی مکھی کی بھی بڑی تعریفیں کی ہوتی ہیں ڈاکومنٹریز میں, کتنی خوبصورت مکھی ہے, کتنا پیارا کام کر رہی ہے, واہ واہ واہ, مکھی کو ایوارڈ ملنا چاہیے. اتنی اچھی ہوتی تو جب آپ شہد کے چھتے کے قریب جاتے تو آپ کو ڈنگ, بولو, بالکل بھی اچھی نہیں. یہ کہہ رہی ہے میں اپنے لیے بنا رہی ہوں, قریب آؤ گا تو تیرا باپ بھی آئے گا نا, اس کو بھی نہیں معاف کروں گی میں. کراچی میں اس کے علاوہ زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے, باپ پہ نہیں آؤ نا بات سمجھ میں نہیں آتی. مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اب کیا کریں, مثال آ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, پہلی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں, دونوں میں برابری بھی کروں گا. تو لوگ اجازت مار رہے ہیں, منع کر رہے ہیں. میں دلائل سے سمجھاتا ہوں, مانتے نہیں. میں نے کہا دلائل سے کراچی میں کوئی بھی نہیں سمجھتا. میں نے کہا تیرے باپ میں دم میں تو روک کے دکھا دے بس, معذرت کے ساتھ. اب میں آپ اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. یہ ویسے درمیان میں ایسی غلط باتیں بھی کچھ آ جاتی ہیں بیچ میں. وہ سب دلائل سے سمجھا رہے ہیں نا دلائل سے وہی شادی, دلائل سے کون مانتا ہے بھائی آج کل. اچھا خیر, پھر وہی غلطی سے کیا کریں, مجبوری ہے. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو میرے بھائی اس سوال کا جواب بھی آپ کو تلاش, چاہے آپ کو روزگار ملے یا نہ ملے, آپ کی سیٹنگ کامیاب ہو یا بولو نہ ہو, آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں ہو یا نہ ہو, بچے پیدا ہو گئے کہ نہیں ہوئے, ہونے کے بعد صحیح نکلے یا غلط پیدا ہوئے, اللہ سب سے پہلے آپ سے جو پوچھے گا, کسی نے بنایا, بنانے والے نے بے مقصد بنایا تھا یا کسی مقصد. اب آخری بات, وہ مقصد کیا ہے؟ آزمائش. بس یہ آخری بات, وہ مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ قرآن کہتا ہے اگر آپ مان لیتے ہیں اللہ تو نے
اس سوال کا جواب بھی آپ دے دیتے ہیں, اللہ وہ کیا مقصد ہے, تو نے ہمیں کیوں بنایا؟ حساب و کتاب کے لیے نا, آزما رہا ہے کون مجھے مان کے چلتا ہے اور کون میری مان کے چلتا ہے اور کون میری نہیں مان کے چلتا. بس آخری سوال کا جواب دے کے آپ جنت میں انشاءاللہ ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا, اگر آپ ان پہ پورے اتر گئے. اب وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو نیک بن کے دنیاوی زندگی گزارے گا نا وہ بخشا جائے گا, جو برا بن کے زندگی گزارے گا اس کے لیے آخرت میں میں نے کیا رکھی ہے؟ آگ. قبر میں بھی آگ ہے, آخرت میں بھی آگ ہے. تو اللہ نے, اب ہم اللہ سے سوال پوچھتے ہیں, اللہ نیک کی ڈیفینیشن وہ ہے جو کلچر ہمیں بتائے گا, ہمارے ماں باپ ہمیں بتائیں گے, انگریز ہمیں بتائے گا, ہندو ہمیں بتائے گا, یا نیک کی ڈیفینیشن وہ ہے جو خدا بتائے گا؟ تو آزمانا کس نے؟ اللہ نے. جو ایگزام لینے والا ہے پرچہ بنانے کا رائٹ بھی اسی کا ہوتا ہے نا. امتحان میں آپ سے لے رہا ہوں, سوالات کوئی اور. آپ ناروے کی ایمبیسی میں نے ڈاکومنٹ جمع کروائے اور سوالات مجھ سے امریکہ کی ایمبیسی پوچھ رہی ہے, کوئی تک بنتا ہے؟ بولو نا, نہیں بنتا. تو میرے بھائی سوال بھی کون, پیپر بھی کس نے تیار کیا ہے؟ نیک اور برے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ خدا نے متعین کیا ہے. وہ ہمیں گورے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ وہ ہمیں اپنے سیاست دانوں سے پوچھنا ہے, نہ وہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے پوچھنا ہے. بہت معذرت کے ساتھ, ہندو اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے ہی تو بتوں کے سامنے جھکتا ہے, عیسائی اپنے پیرنٹس سے پوچھ کے ہی تو چرچ میں جاتا ہے. بلکہ پیرنٹ کے بارے میں بھی اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیرنٹس کے بارے میں بھی پیرنٹس کے حقوق بھی کس سے پوچھنے ہیں؟ اللہ سے پوچھنے ہیں. تو اللہ نے کامیابی کے لیے 4 شرطیں بیان کی ہیں. وہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو اٹ از کالڈ نیک. 4 پوری نہیں اترتی تو آپ کی نظر میں وہ بہت بڑا آدمی ہوگا, اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کا نہیں ہوگا. سب سے پہلا, من اراد الاخرہ, جلدی سے بس اس کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. ہر کام جو بھی اچھا آپ کریں گے نیت آخرت ہونی چاہیے, دنیا اس میں آپ کے شامل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ابا کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں کہ ابا خوش ہو کے وراثت میرے نام کر دیں گے, پبلک آپ کو کہے گی ابا کا بڑا خدمت گزار, ابا کہیں گے میرا سب سے پیارا بچہ یہ ہے, اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے ایوارڈ ملے گا بغیر, اللہ دل کی نیت جانتا ہے آپ کی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ, بس بہت ہو گئی مثال, آگے بھی شرطیں مکمل کر لوں نا, پھر مثالوں میں ٹائم بہت لگ جاتا ہے. ابھی مرغی کی مثال کی چڑیا, پھر اور بہت ساری مثالیں رہ گئی تھیں وہ میں نے چھوڑ دی. دوسری شرط یہ ہے وسعا, کہ نیت کرنے کے بعد آخرت کی کوشش بھی کرے, نیت صحیح کرے اور پھر عمل بھی کرے. آپ نے نیت کر لی, میں نیت کرتا ہوں 5 ٹائم فرض نماز پڑھنے کی, اللہ کہے گا چل تو نے نیت کی, اٹھا کے تجھے کہاں بھیج دوں میں؟ جنت میں. ایسا بالکل بھی بولو نہیں ہو. سمجھ رہے ہو؟ سورہ عنکبوت آپ دیکھ لیں جا کے, اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے یار, کیا ہے یار وہ آیت بڑی مشہور ذہن سے نکل گئی. ام حسب الذین, نہیں, فلنسألن الذین, اس سے پہلے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, فرمایا ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی عمل کر کے آزمایا ہے کہ عمل میں کیسے ہو, تو ہم تمہیں بھی لازمی ضرور عمل میں آزمائیں گے. بنی اسرائیل کو عمل میں آزمایا کہ نہیں آزمایا؟ ہفتے کے دن ان کو کہا مچھلی کا شکار نہیں کرنا, اور آزمائش ایسی کہ سب سے زیادہ مچھلی دریا میں کس دن آ رہی ہے؟ ہفتے کے دن آ رہی ہے. آج گناہ بہت عام ہو گیا ہے, لڑکیاں یونیورسٹیوں میں زنا کر رہی ہیں, انٹرنیٹ پر بیہودہ موویز, سب لوگ خوش ہو رہے ہیں یار اب تو ٹینشن ہی ختم ہو گئی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اب ٹینشن بڑھ گئی ہے, اب ٹینشن بڑھ گئی ہے, کیونکہ جس دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہوں اسی دن مچھلی کے شکار پہ پابندی لگا دینا یہ بڑی آزمائش ہے. جب زنا کے راستے کھل گئے آپ کے لیے, بد نظری کے راستے کھل گئے, اس وقت نظر کی حفاظت کا حکم آج بھی قرآن کا ہے. آج آزمائش پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے, اور اس بات کا خطرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کی, اللہ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا.
ہمیں بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم جس طرح خدا کے حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں میرے بھائی, کہ ہم پر بھی کوئی آسمانی آفت نازل نہ ہو جائے. اللہ نے اصل حساب کا دن آخرت رکھا ہے, دنیا میں وعدہ نہیں ہے, آخرت میں اللہ انتقام لے گا. تو دوسری شرط کیا ہے میرے بھائی کامیابی کی؟ وسعا, صرف نیت کافی نہیں ہے, کوشش بھی کرے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے وسعا لہا سعیہا, کوشش بھی اخپل طریقے سے نہیں کرنی ہے, کوشش وہ کرنی ہے جس کو اللہ نے کوشش بولو قرار دیا ہو. انگریز کوشش کرتا ہے جنت میں جانے کی ان کے خیال کے مطابق, وہ سود پہ پیسہ کمائے گا اور غریبوں میں بولو بانٹ دے گا. اللہ کہہ رہے یہ کوشش میری بتائی ہوئی کوشش نہیں ہے. وہ کیا کرے گا؟ کوئی خوبصورت حسین لڑکی جب اس کے سامنے آئے گی, اس سے مسکرا کے بات کرے گی, اس کو برائی کی دعوت دے گی, وہ کہے گا کسی کا دل دکھانا بولو نا بری بات, کوئی بات نہیں, میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن اس کی خواہش میں پوری کر دوں. دل نہیں توڑنا چاہیے کسی بھی. ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس بھی اور ہیومن رائٹس. اسلام کہتا ہے 100 دفعہ دل توڑ دو اس کا, سمجھتے ہو؟ اسلام کہتا ہے اس کا دل رکھنے کی آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں, بالکل اس سے فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. آپ صرف اپنی بیوی سے فری ہو سکتے ہیں, سالی سے بھی فری نہیں ہو سکتے آپ, بھابھی سے بھی فری نہیں ہو سکتے آپ. آج کل گھروں میں دیور بھابھی کا پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ اگر مسلم ہو تو بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا پڑے گا بھائی, لیکن آپ کلچر کو فالو کر رہے ہو نا. رواج ہی نہیں ہے بھابھی کا دیور سے پردہ کرنے کا, ہندوؤں والا رواج ہے. سالی آدھی گھر والی ہے اور بھابھی بھی وہی بالکل فری ہو رہے ہیں اس سے. تو وسعا لہا سعیہا, کوشش بھی کون سی کرنی ہے؟ اخپل طریقے سے نہیں. انگریزوں کے یونائٹڈ نیشن کے اچھے اور برے کے اصول کچھ اور ہیں, اسلام کے اصول کچھ اور ہیں. اسلام پرمیشن نہیں دیتا آپ کو کہ کسی لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی ٹوٹ جائے دل. لڑکیاں مجھے فون کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں ایکچولی میری کسی سے دوستی ہو گئی تھی, اب میں پردہ کرنے لگی ہوں, میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا ہے, تو وہ انون نمبر سے کہہ رہا ہے میں مر جاؤں گا, میرا دل ٹوٹ گیا, میں ٹینشن میں جا رہا ہوں, تو مفتی صاحب مجھے گناہ تو نہیں ملے گا؟ یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے میں خودکشی کر لوں گا. تو اگر اس نے خودکشی کی تو آخرت میں میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا اگر نہیں کی تو آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن. نہیں کی کہ تم نے اس کو اتنی امیدیں کیوں دلائیں ہے بھائی, کہ اب تک مرا نہیں ہے, یہ تم نے کچھ اس کو پازیٹیو رسپانس دیا ہے نا, تبھی تو نہیں مر رہی ہے. بالکل بلاک کر کے بولو ایسی کی تیسی, الو کے پٹے, بھاگ جائے یہاں سے, دفعہ ہو جا بغیرت آدمی. شادی وادی کرتے نہیں ہے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. پھر وہ مرے گا, آپ کو ثواب ملے گا قیامت کے دن. میں کبھی کسی خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھاتا, کبھی اس کے لیے پازیٹیو کمنٹس. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں فلاں نے خودکشی کر لی, آپ یہ تو کہہ دیں کہ یہ معاشرے نے اس کو ایسا بنا دیا بیچارہ. ایسے موقع پہ معاشرے کو برا کہنا خودکشی کرنے والے کے عمل کو پروموٹ کرنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو ہر چیز معاشرے کو برا کہیں, اپنے ٹائم پہ کہیں. ایسے موقع پہ آپ معاشرے کو برا کہہ رہے ہو کہ مہنگائی کا عذاب ہے کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اتنا بڑا بھی عذاب نہیں ہے کہ آپ کھمبے سے جا کے لٹک جائیں, اتنا کوئی قحط نہیں پڑا ہوا. اور پڑا ہوا بھی ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خنزیر بھی کھا سکتے ہو, کتا بھی کھا سکتے ہو جان بچانے کے لیے. اگر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی نا, کھانے کو نہیں مل رہا, تو کتا پکڑ کے کھا جائیں جان بچانے کے لیے. کھمبے سے لٹکنے کی اجازت. لوگ کہہ رہے ہیں بیوی نہیں چھوڑ رہی, میں گھر میں آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, بیوی تانے دے رہی ہے. تو بھائی آپ نے اپنی طرف سے جب پوری کوشش کر لی آٹا دال راشن کی, آپ اس کو بتائیں بیگم میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا, پھر بھی تانے دے رہی ہے تو گھر جانا چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی؟ بولے جاؤ بھاڑ میں, تم نکلو یہاں سے, میں بھی اپنی زندگی گزاروں گا, تم اپنی زندگی گزارو. اور کیا ہے, مرنے کا کوئی تو سوال ہی بھی نہیں پیدا ہوتا نا بھائی. آپ نے اپنا پورا فرض ادا کر لیا بیگم کے حقوق ادا کرنے میں, پھر بھی وہ خوش نہیں ہے, تو اور کیا کرے گا آدمی؟ پھر یہی کہے گا بھائی بیگم اپنا راستہ لو, ہمیں اپنا راستہ لو, میرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں اور تم الٹا مجھے تانے دے رہی ہو. خودکشی کا کوئی آپشن نہیں ہے. تو اللہ اگر خودکشی کرنے والا اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم میں پھینکتا اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے قابل رحم, جو رحم کرنے والا, یعنی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کو ترسا نہیں رہا اور آپ ترس کھا رہے ہو, ہائے بیچارہ مر گیا, ہائے 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 مر گیا بیچارہ. دیکھو حالات ایسے ہوتے ہیں, حالات اتنے کوئی حالات خراب نہیں ہوتے کہ انسان مار دے اپنے آپ, ایسا نوبت نہیں آتی. آخرت پر یقین نہیں ہے, اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ غیب سے اسباب پیدا کر سکتا ہے, اللہ کو تو مانتے ہی نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ جس خدا تجھے جو ماں کی چھاتیوں میں تیرے پیدا ہونے کے بعد دودھ پیدا کر سکتا ہے, وہ غیب سے اسباب نہیں پیدا کر سکتا.
لیکن وہی کیلکولیشن کر کے یہودیوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں بس. اور زیادہ تر خودکشیاں سیٹنگوں کے ناکام ہونے کی ہو رہی ہیں. یہ تو بہت ہی گندی موت ہے. آدمی ماں کے غم میں مرے, باپ کے غم میں مرے, ملک کے لیے مرے. یار ملک میں بھائی میرا ملک تو ٹینشن سے مر گیا, ٹھیک ہے نا, شاید بخشش ہو جائے کہ محب وطن تھا, باپ کی ٹینشن سے مر گیا, محب باپ تھا, محب ماں تھا. مر کس کے چکر میں رہا ہے؟ اور جس لڑکی کے عشق میں مر رہا ہے نا, اس لڑکی کو اگر لکوا ہو جائے پھر منگنی ہونے پہ مرے گا یہ, پھر شادی ہونے پہ مرے گا یہ, اس کے ملنے پہ مرے گا. تو یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ شہوت ہے, یہ خواہش ہے, نفس کی غلامی ہے یہ. مجھے لوگ کہتے ہیں لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, پاکیزہ محبت ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو, بس عشق ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, نوجوان آدمی ہو, شادی کر لو, اللہ رشتہ دلا دے. یہ پاکیزہ کے ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. پاکیزہ محبت ماں سے ہوتی ہے, باپ سے ہوتی ہے. باقی سب شہوت ہے, خواہشات ہیں. کرو چار. آپ کہو گے کیسی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ بھائی خواہش ہے, لیکن اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے, ترغیب دی ہے. بلکہ تو 4 شادیاں کرو, ہو جائے کر لو, نہیں ہو رہا تو کہیں اور ٹرائی کرو. بس یہ کرتے رہو زندگی بھر بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تو تیسری شرط اللہ نے کیا بتائی؟ کوشش بھی اخفل طریقے سے بولو نہیں, وہ کوشش جس کو اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے. اور چوتھی شرط جو سب سے زیادہ خاندانی, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, قرآن کہہ رہا ہے مجھ پر ایمان بھی ہو اس کا. مجھے نہیں مانتا تو کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو, انسانوں کی, کروڑوں انسانوں کی خدمت کر کے چلا جائے, لوگ زندہ آباد کے نعرے لگائیں گے, نوبل انعام دیں گے, پرائز دیں گے, ایوارڈ مل دیے جائیں گے, میری نظر میں اس کی ویلیو 2% کی بولو نہیں. آج لوگ علماء پہ بہت اعتراض کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ دنیا میں آئے, اتنی انسانوں کی خدمت کی, اور کیا یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ بھائی اگر انہوں نے اللہ کے لیے کی ہے تو اللہ ان کو اس کا بدلہ دے گا. اللہ کے لیے نہیں کی, انسانوں کے لیے کی ہے, تو اللہ کہے گا جن کے لیے کی انہوں نے تمہیں ایوارڈ بھی دے دیا, عزت بھی دے دیا, گارڈ آف آنر بھی دے دیا, میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بنانے والے کو اگر بھول گئے, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, جیسے تم آخرت کو بھول گئے تھے, آج کے دن ہم بھی تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے. اگر یہ میرے ماموں کا دین ہوتا, میرے باپ کا دین ہوتا, تو میں کہتا نہیں, اس میں سائنسدانوں کے لیے, ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے, انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے لیے, چاہے وہ ہندو ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مشرک ہوں, آخرت کے منکر ہوں, کوئی غرض نہیں ہے, انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے, تو میں ان کے لیے جگہ دے دیتا. لیکن یہ دین کس کا ہے میرے بھائی؟ اس کائنات کو بنانے والے. وہ سب سے پہلے ترجیح کس کو دیتا ہے؟ اپنے آپ کو. اور ویسے بھی یہ بات نیچرل ہے, آپ کے ماں باپ, آپ کے باپ نے آپ کو بچپن سے پالا پوسا, جوان کیا, آپ محلے کے سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہو, بیوہ عورتوں کی مدد کر رہے ہو, بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر رہے ہو, باپ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہو. باپ کہہ رہا ہے یار سب کچھ تو میں نے تجھے دیا ہے یار, تعلیم میں نے, آج تو بڑا سائنسدان بنا ہے, تو میں اگر تجھے ایدھی سینٹر میں جمع کرا دیتا تو تھوڑی بنتا. سب کچھ میں نے دیا, گھر دیا, تیری ماں نے جو تجھے پالا ہے تو شیلٹر تو میں نے دیا تھا, اور آپ اس کو پوچھتے ہی نہیں ہو. محلے میں کسی نے, عقل مند نے آپ کو کہا یار کچھ باپ کھانس رہا ہے پڑا ہوا, اس کا تھوڑا خیال کرو. آپ کہہ رہے کون سا باپ, میرا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے بھائی. پھر لوگوں نے کہا یار تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ کہہ رہے یار یہ چیزیں یہ مذہبی لوگوں کے ہیں, ہو سکتا ہے میں بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہوں, کروڑوں سال میں اتفاق سے وجود میں آ گیا ہوں, تو یہ فضول بحثیں میرے سامنے مت کرو. انسانیت سب سے پہلے ہے, ہیومن رائٹس. یہی باتیں ہو رہی ہیں نا آج لبرل لوگوں کی طرف سے. ارے انسانیت ہے سب سے پہلے, باپ کیا ہوتا ہے؟ اگلا کہے گا وہ باپ تیرا انسان نہیں ہے کیا؟ آپ اس کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں, آپ تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیرا باپ ہے, آپ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو. آپ ڈاکومنٹس لا کے دے رہے ہیں نادرا کے, دکھا رہے ہیں یہ تمہارے ڈیڈی ہیں, دیکھو ولدیت میں نام, وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے, یار میں ان دلائل میں نہیں پڑتا. اصل تو ہیومن رائٹس, جو رائٹس کی بات چل رہی ہے نا. تو میرے بھائی آپ سارے محلے کی نظر میں اچھے ہوگے, باپ کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہوگے. باپ اپنی وراثت سے آپ کو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ محروم. وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ بولے گا محلے والے سے لو, میری وراثت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. وہ سب ڈونیٹ کر دے گا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ میری نالائق اولاد ہے, میں ان کو پیسے نہیں دینا چاہتا, میں چیریٹی کر رہا ہوں. زندگی میں چیریٹی کر دیتے ہیں لوگ, ایسے بہت لوگ ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے, یار ہم نہیں دینی, ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو مجھے مانے گا نا اس کو میں لکھ کے دوں گا. جو مجھے نہیں مانتا
اور اس کو جب یاد دلایا پیغمبروں نے کہ تیرا کوئی رب ہے, خدا ہے جس نے تجھے بنایا, وہ کہتا ہے میں پیغمبروں کی باتوں پہ کان نہیں دھروں گا. پھر پیغمبر دنیا سے چلے گئے, پیغمبر کے وارثین آئے, مذہب آیا, قرآن آیا, اللہ کی کتاب آئی, وہ اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یونیورسٹیوں میں فزکس پڑھائی جائے گی, کیمسٹری پڑھائی جائے گی, بایولوجی پڑھائی جائے گی, میتھمیٹکس پڑھایا جائے گا, قرآن کا کوئی گھنٹہ ہے ہی نہیں. ہے بھی تو بس تجوید تھوڑی بہت پڑھا دیں گے, 2-4 باتیں پڑوسیوں کے حقوق اور 2-4 تھوڑا سا پیسوں کے لین دین اور ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی 2-4 باتیں کر کے پتلی گلی سے نکل لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتا ہے بھائی تبھی اللہ کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں, حالانکہ وہ سائنٹسٹ, میں نہیں کہہ رہا کہ سائنٹسٹ جہنم میں جائیں گے سارے, کہیں غلط لوگ پہ نہ لے کے جائیں آپ اس کو. میرا مقصد ہے کامیابی کا یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی خدا کو راضی کرنے کے لیے, تو تھوڑی سی چیز کی بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی قدر ہوگی. بہت بڑا کام کر لیا, خدا اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے, تو اللہ کہتے ہیں کرامادن, ایک راکھ کے پہاڑ کی طرح ہے, راکھ کا پہاڑ. طریقے پر ہو تو قرآن کی وہ تشریح جو نبی سے نہ ہو, اور نبی کی وہ تشریح جو صحابہ سے نہ ہو. تو صحابہ کو انکلیوڈ کرنا پڑے گا, اس میں ایڈ کرنا پڑے گا, اس کے بعد مذہب سمجھ میں آئے گا. صحابہ کو ہٹا کے آپ اپنے طریقے سے کچھ اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کی فہم غلط ہوگی. تو اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں اور صحابہ کو مانتے ہیں, اور چاروں اماموں کا یہی اصول ہے, قرآن, حدیث اور صحابہ. پھر یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا, پھر وہ اپنی رائے کا اختلاف کرتے ہیں, یا دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو پھر ایک دلیل کو ترجیح دیتے ہیں, دوسری دلیل کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن بیس یہی ہے. تو اس لیے صحابہ سے ہٹ کے کوئی بھی بات کرے نا, بولے میں صحابہ تو اس کے خلاف تھے, کیسے مان لیا جائے گا اس کو. پاکستان نے انتہائی شاندار سفارتکاری کے ذریعے بہت بڑی جنگ کو دھکیلا ہے. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ, ساتھ میں ایران جو کہ پڑوسی اور مخالف سمت میں امریکہ اور اسرائیل. اس پورے معاملے کو جس طرح پاکستان نے نبھایا ہے اور امن کی کوشش کی ہے, اس سے ہماری قوم کا وقار, عزت اور پذیرائی بڑھ گئی ہے. بے شک بے شک بے شک سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کیں. ایران کی جرت اور کامیاب مزاحمت بھی قابل رشک رہی. بے شک ایران نے نر کا بچہ بن کے دکھایا, ایران نے بہادری دکھائی ہے, یہ ماننا پڑے گا, ایران نے بہادری دکھائی ہے, قربانیاں دی ہیں, پوری قیادت ان کی امریکہ نے اڑا دی, اور پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے, تو ماننا پڑے گا. باقی پھر ایران نے گڑبڑ کی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی سعودی عرب سے بھی ٹھڑک نکالی ہے, یہ غلط کیا ایران نے. ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان آیا ہے نا کہ صدام حسین نے 13 حملے کیے تھے اسرائیل پر اور 53 کر دیے سعودی عرب پہ. تو بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سعودی عرب نے اپنی مدد کے لیے پھر امریکہ کو بلایا, اور پھر وہ امریکہ یہیں آ کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, پوری زندگی کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو اب سعودی عرب نے صحیح کیا غلط کیا, لیکن اس میں مجبور کس نے کیا؟ صدام حسین نے مجبور کیا. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ نے کویت پہ قبضہ کر لیا, پھر آگے سعودی عرب پہ بھی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسرائیل کا نام استعمال کر کے وہ دوسروں سے دشمنی بھی نکالتے ہیں. تو ایران نے اسرائیل کے خلاف جب تک چل رہا تھا ساری دنیا مان رہی تھی زندہ باد بھائی, لیکن اس نے اسرائیل کی آڑ میں سعودی عرب کو بھی کوٹنا شروع کر دیا, اور دلیل یہ دی ہے کہ اڈے ہیں وہاں پہ. بھائی ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا, ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا. تو سعودی عرب جانے وہ امریکہ جانے, اور وہ آج سے تھوڑی ہو, تو بہت پہلے سے ہیں. تو اس لیے ایران, اگر میں اس معاملے میں ایرانی حکومت کی تعریف کرتا ہوں, بہرحال اس نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ مانتے ہیں, لیکن دوسرے جو کام صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا, جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. تو اس نے یہ بھی کیا, جو سعودی عرب کو کیوں آپ حملہ کر رہے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بادشاہت ہے, جو ناجائز بادشاہت ہے. دیکھو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جب سعودی عرب کا پاکستان آرمی کے ساتھ اتحاد ہوا تھا نا, آرمی نہیں فورسز کے ساتھ, اس میں ایئر فورس بھی ہے, ہماری سب سے جاندار شاندار تو ایئر فورس ہے, تو ہمارے پائلٹ ہیں ہمیشہ سے مشہور ہیں. تو تبھی مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا, اس لیے میری 2-3 تصویریں بچپن کی پائلٹ والے ڈریس میں ہیں, بس وہ تصویریں ہی ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. تو اب بھی پائلٹ سے کم نہیں ہے بھائی, اب بھی جہاز اڑا رہے ہیں, اور کیا جہاز ہی تو اڑا رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. خیر, اعز مقام فی الدنا سرج سابحین,
وخیر جلیس فی الزمان کتاب. جب JF-17 کے پائلٹوں کو دیکھتا ہوں نا میں جہاز اڑاتے ہوئے تو مجھے متنبی کا شعر یاد آتا ہے. موضوع سے ہٹ جاتا ہوں, کیا کریں. اعز مقام فی الدنا سرج صابحین. پہلے زمانے میں شاعروں کے کیا تخیل ہوا کرتے تھے یار. اب لڑکوں کو دیکھو یار, کوئی لڑکا پن رہا ہی نہیں ہے. لیڈیز بنتے جا رہے ہیں, فیشل کروا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کمر کھول کے کیا کر رہے ہو یار تم. متنبی پڑھ لیتے. متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت دار جو جگہ ہے نا, جہاں بیٹھ کے مرد کیا لگتا ہے, مرد کا بچہ لگتا ہے, وہ ہے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. رہنے دو یار ایسے ہی ٹھیک. لیول سے اوپر کی باتیں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. دوڑتے ہوئے گھوڑے کی نہیں, سرجو صابحن, صباحت تیراکی کو بولتے ہیں, تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اس زمانے میں JF-17 نہیں تھا, رافیل بھی نہیں تھا. تو اب بھی رافیل تھا. وہ بھی رافیل کیا تھا نا, وہ تو تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہوا کرتا تھا, اب وہ بھی تھا بن گیا. تو وہ دیکھو کیسے میمز بنی تھی کباڑ میں, رافیل لے لو بھائی. پاکستانی قوم میمز بنانے پر آئے, بڑا مزہ آتا ہے یار. ابھی پیٹرول مہنگا ہوا نا, تو ایک آدمی نے بائک کو رکھ کے جنازہ پڑھا ہے اس کا میم میں. تو اعز مقام فی الدنا سرج صابحین, دنیا میں سب سے زیادہ مرد کے لیے جو عزت دار جگہ ہے, جس پہ مرد کیا لگتا ہے, مرد کا بچہ لگتا ہے, وہ ہے تیز تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. اگر متنبی آج موجود ہوتا تو وہ JF-17 کے پائلٹ کے بارے میں یہ بات کہتا جب وہ رافیل کے تعاقب میں نکلا. جہاز میں تو بھائی آدمی اپنے سسرال بھی جا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, کیا خیال ہے, وہ سین نہیں آئے گا اس میں. وہ ایسا نہیں لگے گا کہ مرد کا بچہ ہے. سسرال جب آدمی جا رہا ہو تو کیسا لگتا ہے, وہ آپ سب کو پتہ ہے کیسا لگتا ہے. آدمی نہیں لگ رہا ہوتا, بہرحال وہ جو بھی لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ دیکھ لیتا نا ہمارے زمانے کے طیارے اور پائلٹوں کو دیکھ لیتا, ہمارے جو فضائی شاہینوں کو دیکھ لیتا, تو پھر متنبی یہ شعر گھوڑے پہ نہ کہتا, کس پہ کہتا, ہمارے پائلٹوں کے بارے میں کہتا, تو ہماری ایئر فورسز کے بارے میں کہتا. اور آگے متنبی نے بڑی پیاری بات کی ہے, وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ کِتَابُ. آج کے لونڈے لپاڑوں کو کہا ہے کہ لونڈے لپاڑے نا فخر کرتے ہیں, ابے میری بغل میں ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, میں جس سے ڈیٹ مارتا ہوں, یہ دیکھ کتنی خوبصورت, اس کے ساتھ میں قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھتا ہوں. اللہ معاف فرمائے, قائد اعظم نے بھی معاف نہیں کرنا بیٹا, ایسے چپیڑے لگیں گے نا قائد اعظم کی طرف سے قیامت کے دن, بولیں گے کم بختو تم لوگ میرے مزار کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے. بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار, کہیں اور گندے نالے میں جا کے بیٹھ جاؤ, برساتی نالے میں بیٹھ جاؤ جا کے یار. تو آج نوجوان فخر کرتا ہے کیسی ہم نشیں ہے میری بغل میں اور میرے ساتھ حسینہ. نہ مرد کے فخر کرنے کی یہ چیز نہیں ہے. متنبی گمراہ آدمی تھا لیکن باتیں خاندانی کر گیا. کہتا ہے خیر جلیس فی الزمان کتاب, سب سے بہتر ہم نشین کتاب ہے. کتاب یعنی مرد کے دو کنڈیشن میں آدمی بہت اچھا لگتا ہے. ایک جب اس کے ہاتھ میں کتاب ہو اور مطالعہ کر رہا ہو, ادیب لگتا ہے دیکھنے میں, لگتا ہے کہ نالجیبل آدمی ہے, نالج امپروو کرنے کا اس کو شوق ہے. اور دوسرا جب JF-17 کی پشت پہ بیٹھا ہوا جہاز اڑا رہا ہو, یا تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا ہوا. آج اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ کتاب کا آلٹرنیٹ ہے ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کا ناچ, لڑکیوں کے ڈانس. وہ آپ کی ہم نشین ہے ٹک ٹاک, ایک ریل, دوسری ریل, تیسری ریل, پھر وہ بس ناچ اور ڈانس اور یہی چھچورپنا دیکھتے رہتے ہیں لوگ. تو متنبی نے ایک اور بڑی پیاری بات کی. متنبی پتہ ہے گمراہ آدمی تھا لیکن پھر بھی کچھ باتیں بڑی خاندانی کر کے گیا. یہ گزرا ہے آج سے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا اس کو. متنبی کو تقریباً 1100 سال پرانا شاعر ہے. متنبی کہتا ہے کہ ایک دفعہ شراب خانے میں گیا, اس کے دوستوں نے انوائٹ کیا کبھی آؤ ہمارے ساتھ بھی بیٹھو. تو جب شراب خانے میں گھسا ہے تو اس کے دوست پینے پلانے میں لگے ہوئے تھے, تو دوستوں نے اس کو بھی شراب پیش کی کہ کائنڈلی 2 گھونٹ آپ بھی. تو اس نے شراب تو نہیں پی لیکن اپنے دوستوں کی دل شکنی بھی نہیں کی. دوستوں کی تعریف اس نے ان الفاظ میں کی, لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَا وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ أَلَّا أَشْرَبَا.
کہہ رہے دوستی کا تقاضا یہی ہے میرے محبوبوں کے لیے کہ مجھے پلانے کی کوشش کریں. ان کی دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مجھے پلائیں. دوست ہے نا تو اپنے ساتھ شریک کریں. لیکن مجھ پر میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہ پیوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ متنبی کیا تمہیں نشے کا شوق نہیں ہے؟ نشہ تو ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو اگلے شعر میں اس کا جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے بھی نشہ ہے, میں اتنا نیک نہیں ہوں کہ مجھے نشے کا شوق ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نشے تو شرابیوں میں بیٹھتا ہوں تو نشے کا شوق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ایسا نہیں ہوگا میں دودھ کا دھلا ہوا کہ مجھے نشے کا شوق نہیں ہے. لیکن کہتا ہے مجھے نشہ پتہ ہے کس چیز کا ہے, کہ مجھے نشہ ایک گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو اور اس میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے تلوار لے کے میدان جنگ میں کود پڑوں, اور تلواروں کی جھنکار سے مجھے جو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے نا, جو میں ناچتا ہوں, وہ والا کہہ رہا ہے یہ پروگرام اس شراب میں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو میرے جو نشہ ہے وہ کیا ہے؟ تلواروں کی جھنکار, اس میں لڑائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب یہ سب ختم ہو گیا. متنبی کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میں کون ہوں, مجھ سے آ کے نا پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کہاں سے ہیں, انڈا موڑ سے آپ کا تعلق ہے, پٹیل پاڑا میں رہتے ہیں, آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں, کہاں رہے لوگ, ہم تعارف کرتے ہیں نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, شاید بور ہو رہے ہیں. مجھے آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے آپ ٹینشن میں آ گئے. آگے سوال جواب دیتا ہوں, تھوڑا سا میں اپنی ٹھڑک نکال رہا ہوں اصل میں. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو سب شرعی مسائل پوچھنے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے کیا پروگرام شروع کر دیا. لیکن یار تو ہمارے ہم بھی سن لیا کرو یار. تو متنبی پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہیں کون, آپ کے بارے میں ہمیں کہاں سے معلومات ملیں گی. تو متنبی کہتا ہے میرے بارے میں معلومات لینی ہے تو مجھے تلوار جانتی ہے, گھوڑا جانتا ہے اور کتاب جانتی ہے. اس کے علاوہ میرا کسی سے سلام دعا بولو, کسی سے سلام دعا نہیں. تلوار کے بارے میں مجھ سے آپ معلومات لے سکتے ہیں. تلوار بتائے گی بھائی اس کے ہاتھ میں آ جاؤ تو بس خیر نہیں ہے, کھوپڑیاں کٹنا شروع ہو جاتی ہیں. گھوڑا بتائے گا, گھوڑے سے پوچھو گے یار متنبی کے بارے میں رپورٹ پیش کرو, کہہ رہا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری لگام جب متنبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے. اور کتاب بتائے گی, کتاب کہے گی بھائی اتنا اچھا دوست ہے, جب ایک دفعہ ہاتھ میں مجھے پکڑتا ہے تو صفحے الٹتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ پرانے زمانے کے شاعروں کے تخیل تھے. اب ڈیٹوں کے علاوہ کوئی تخیل بولو بچا نہیں. نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں؟ میرے سے جو آ کے پوچھتے ہیں نا حضرت مل نہیں رہی, ابا نہیں مان رہے, ماموں نہیں مان رہے, فلانے نہیں مان رہے, خود نہیں مان رہی, بس یہی چل رہا ہے. احتلام بہت ہو رہا ہے, کوئی دوا بتا دیں. جب سارا دن یہی سوچتا رہے گا تو پھر یہی ہوگا نا, نائٹ فال ہی ہوگا, وہ سارا خواب میں آگے نکلے گا. ٹرک الٹ گیا, یہ الٹ گیا, فلانا الٹ گیا. یہ چل رہے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے تخیل. بھائی وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اقبال دنیا میں آ گئے نا دوبارہ, بولے کہ تو پتہ نہیں کہاں بسیرا کر رہا ہے یار. تو چھوڑو ابھی زیادہ آگے نہیں جاتا میں. تو میرے بھائی فوج میں جاؤ یار, زیادہ سے زیادہ آرمی جوائن کرو. دیکھو اس وقت پاکستان کی حیثیت صرف پاکستان نہیں ہے, پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کا دفاع, اس میں سب سے بڑا کردار پتہ ہے کس کا ہے؟ منہ سے پھوٹ لو, پاکستان کا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا 70 سالوں میں, گھاس کھائی ہے, لیکن ڈیفنس ہم نے بڑا خاندانی کر لیا, اپنا مضبوط کر لیا. گھاس کھا کے کیا لیکن کیا ہے. قرضے واپس نہیں کرتے ہم الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ. لیتے بہت ہیں, دیتے نہیں ہیں, اور جو لیتے ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں. یہ سب اپنی جگہ, گٹروں کے ڈھکن ہمارے ہاں نہیں ہے. لیکن ایک کام ہم نے کیا, اپنا ڈیفنس ہمارا. دیکھو غریب آدمی جو طاقتور ہو وہ عزت سے جیتا ہے کہ نہیں جیتا؟ اس مالدار سے جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے. ہم نے انڈیا سے جنگ میں دکھا دیا. اور بھی اسرائیل کتنا ہمارے خلاف ٹویٹ کر رہا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے وزیر خارجہ نے جو ابھی ٹویٹ کیا تھا, وزیر دفاع نے جو ٹویٹ کیا تھا, تو اس پہ اسرائیل کتنا پاگل ہو گیا ہے. میں نے خود ٹویٹ پڑھی ہے اسرائیل کی, تو وہ پڑھ لو, پتہ چل جائے گا کون اسرائیل کا دوست ہے اور کون اسرائیل کا دشمن. اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس کو کیوں ڈالا ہوا ہے بیچ میں صلح صفائی کے لیے؟ یہ نیوٹرل ملک تھوڑی ہے, اس سے تو ہمارا پھڈا ہے. تو اور کسی نے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں, وہ خوشبو لگا کے اکیلے میں آنا تو بتاؤں گا سامنے. اچھا بھائی میں مکمل پڑھ لوں, اس میں بیچ میں اتنا مزہ آ گیا تھا نا, شعر و شاعری شروع ہو گئی. اچھا دیکھو ایک بات یاد رکھو,
ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو آرمی چیف سے اختلافات ہیں, کچھ لوگوں کو الیکشن وغیرہ, عمران خان اندر وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ اختلافات ہیں. میں اس اختلافات کو نہیں چھیڑتا, ہو سکتا ہے ویلڈ ہو, اس کو نہیں چھیڑتا. بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ملک کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کریڈٹ سربراہ کو جاتا ہے. ویسے تو ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں ان کو یہ جاتا ہے کریڈٹ, یہ تو میں نے ابھی بیان میں بھی بات بتائی ہے. لیکن جب بھی کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, تو اس کی ذاتی حیثیت ایک طرف ہو جاتی ہے. اس وقت اس کی حیثیت ہوتی ہے ملک کا نمائندہ. آئی بات سمجھ؟ مثال کے طور پر یہ سارے کام زرداری بھی کر رہا ہوتا نا, تو ہم زرداری کو بھی سلوٹ کرتے, اس لیے نہیں کہ وہ زرداری ہے, اس لیے کہ پاکستان کا صدر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. تو اس لیے اپنی ذاتی نفرتوں کو یا ذاتی اختلافات کو اتنا آگے نہ لے کے جاؤ کہ ملکی مفاد پہ زد پڑنا شروع ہو جائے. میں یہ مضمون بار بار بیان کر چکا ہوں, اس میں ساحل ادیم صاحب اور ان کے جو لسنر ہیں وہ اکثر میرے خلاف ہو جاتے ہیں. حاکم ظالم ہو یا عادل ہو, اس کو رسپیکٹ بھی شریعت میں دینے کا حکم ہے اور اس کی اطاعت کا بھی حکم ہے. یہ وہ بات ہے جس پہ نیچے ہمیں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے سرکاری درباری سرکاری درباری. یہ شریعت کا حکم ہے, حاکم عادل ہو یا ظالم ہو, آپ نے اس کو رسپیکٹ بھی دینی ہے اور جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی جائز میں, ناجائز میں نہیں, جائز چیزوں میں اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. کیوں؟ کیا شریعت ہمیں ظلم کا حکم دیتی ہے؟ نہ, شریعت اجتماعیت کو دیکھتی ہے. اگر ملک کے سربراہ پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے, آپ کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ کمزور. طاقت کمزور ہو جائے گی. انتظامی چیزوں میں ہمیشہ سربراہ کو فالو کیا جاتا ہے. ایک اور آسان مثال دوں, دیکھو سعودی عرب میں جو چاند نظر آتا ہے نا, وہ نظر آتا نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اس دفعہ سعودی عرب میں عید کے دن بھی چاند نظر نہیں آیا ہے, عید کے دن بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ پوچھ لیں سعودی عرب میں فون کر کے کسی سے کہ جس دن تمہاری عید تھی مغرب کے بعد چاند نظر آیا, وہ لوگ کہیں گے نہیں نظر آیا. کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن سعودی عرب میں اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جو عید ہوئی ہے وہ شرعی عید ہے. کیوں؟ حکومت نے فیصلہ کر دیا. انتظامی چیزوں میں حاکم عادل ہو, پرہیزگار ہو, اس سے بحث نہیں ہے. وہ آپ کا باس ہے, وہ آپ کا باپ ہے, تو جو وہ فیصلہ کرے گا انتظامی چیزوں میں, یہ نہیں کہ خلا پکڑا دے عورتوں کو, وہ انتظامی معاملہ نہیں, وہ تو حلال حرام کا مسئلہ ہے. جہاں بھی اجتماعیت کا کوئی مسئلہ آئے گا تو انتظامی چیزوں میں فالو کرنا پڑے گا ملک کے سربراہ کو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے کوئی بھی ہو, تو اس کو فالو کرنا پڑے گا. اس سے ملک کی اجتماعیت باقی رہتی ہے, ملک میں اتحاد رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر اختلاف کرو گے تذہب ریح حکم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حاکم نیک ہو تو اختلاف مت کرو, برا ہو تو اختلاف کرو. نہ, حاکم کا مطلب کیا ہے؟ اور حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ قوت نافذہ و پاور آ جائے اس کے پاس, چاہے وہ لیگل وے سے آئی ہو یا انلیگل طریقے سے آئی ہو. انلیگل طریقے سے آنا ناجائز ہے, غلط ہے, لیکن آ گئی تو آ گئی, ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت معاویہ کا بیٹا یزید, 99.9% صحابہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. حالانکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ عادل تھا, فاسق تھا, صحابہ نے یہ بحث میں نہیں پڑے. بھائی پاور آ گئی ہے, طاقت آ گئی ہے, قوت نافذہ ہے, تو اب اگر اس کے خلاف خروج ہوگا, بغاوت ہوگی, تو امت دو حصوں میں ڈیوائڈ. تو جنہوں نے عادل مانا وہ بھی بیعت ہوئے, جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی بیعت ہوئے. اور امت ہمیشہ اسی طرح چلی آئی ہے, اور یہی شریعت کا حکم ہے. کیوں؟ اجتماعیت کے لیے اپنے انفرادی مفاد کو ترک کر دو. تو یہ کوئی مکھن پالیسی یا کوئی درباری نہیں ہے, یہ علم ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ جو آج کل کے اسکالر آ رہے ہیں ان کے پاس نالج ہے نہیں, اور یہ سارے یہ باتیں پاکستان میں کرتے ہیں, لندن امریکہ میں جا کے نہیں کرتے. یہ کبھی انہوں نے خلافت کی بات لندن میں کی ہے بھائی؟ کبھی انڈیا میں کی ہے جب 100% کفریہ حکومت ہے؟ وہاں کبھی نہیں کہیں گے کہ خلافت قائم کرو, حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ان کا پتہ چماٹ پڑے گا وہاں پہ طبیعت سے. تو یہ کیا بات ہے؟ غیر مسلم کنٹریز میں تو آپ بھیگی بلی بن کے رہتے ہو, اور ایک پاکستان ملا ہوا ہے تمہیں خلافت کے لیے بھی اور اپنی ساری ٹرک پوری کرنے کے لیے, ساری دشمنیاں نکالنے کے لیے. تو جو ناجائز ہے اس کو غلط کہا جائے گا. میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں نا, ناجائز ہے تو بولو, لیکن جائز چیزوں میں آپ حاکم کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. اور کوئی بھی فوج میں آپ کا کوئی کمانڈر ہے, حتیٰ کہ غیر مسلم ہے, آرمی میں ہندو بھی ہے نا,
مسیحی بھی ہیں, بریگیڈیئر ایک کرسچن اور ایک فوجی ہے, وہ نمازی پرہیزگار تہجد گزار, ابھی تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آیا ہے. وہ بریگیڈیئر اس نمازی پرہیزگار کو جنگ میں آرڈر دیتا ہے, تو یہ نیچے والا کہہ سکتا ہے کہ تم تو ہندو ہو, میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ بول سکتا ہے؟ نہیں. شریعت کہے گی اس کے آرڈر کو فالو کرو, چاہے یہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو بھائی یہ جب جو بھی حاکم ہوتا ہے نا, حاکم انتظامی چیزوں میں, اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے. اور صرف اطاعت لازم نہیں ہوتی, جب تک وہ حاکم ہے اس کو عزت دینا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے سامنے حق بولنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے سامنے یہ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ممبر پہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, سامنے حق نہیں بولتے, سامنے مکھن لگاتے ہیں. یہ جو مفتی عبدالرحیم صاحب کو لوگ سرکاری درباری کہتے ہیں نا, مفتی عبدالرحیم صاحب کو میں جانتا ہوں, سامنے وہ بولیں گے جو ان کے دل میں ہوگا, وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام میں ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کچھ لوگ ممبروں پہ مخالفت کر کے عوام کی نظر میں ہیرو بن جاتے ہیں, سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں. ان کی عادت ہے عزت کے ساتھ جو بھی بات ہوتی ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, باقی عمل نہ کرنا نہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے. تو اس لیے میرے بھائی پاکستان میں نا نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ختم کرو. اور آپ کو کوئی سیاسی لیڈر اچھا لگتا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے دھرنے بھی دو, جلوس بھی نکالو, رہائی کی کوشش بھی کرو. یہ تو زندہ قوموں کی ایک پہچان ہوتی ہے. کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کسی کو کوئی لیڈر اچھا لگتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. سیاسی اختلاف بھی کرو, لیکن اجتماعی مسائل جہاں بھی آئیں گے اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا شہباز شریف ہے یا مریم نواز, اس میں دیکھا جائے گا حکومت کا یعنی ملک کا سربراہ ہے. جو سربراہ ہے اس کو بہرحال فالو کرنا ہے. اور اجتماعی چیزوں, جنگ میں تو سب ایک جیسے ہیں یار. ابھی بھی امریکہ کا نائب صدر آیا ہوا ہے یار, دیکھو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. میں سوچ رہا ہوں بلا لوں چائے پہ شام کو. میں سوچ رہا ہوں امریکہ کے نائب صدر کو چائے پہ بلا لوں, ہو سکتا ہے آ بھی جائے. آج کل ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے. بولے بھائی آپ لوگ نے بھی کسی نے بلانا ہو تو بتا دیں, نمبر دے دیتا ہوں. ان کو تو ابھی کہیں سے بھی پتہ چل جائے نا جنگ بند کروا رہے ہیں, وہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا میرے بھائی یہ پرچہ مکمل کر لوں, میں بیچ میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا. کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں جو کہ اپنی فرقہ وارانہ نفرت اور بغض پر قائم ہیں, جن کا ہدف حرمین شریفین ہے. جی ہاں, ایران میں کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں, ایران میں جو اسرائیل کی آڑ میں حرمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہیں, سارے نہیں ہیں. خیر جنگ بندی ہو گئی ہے, یہ پورا مضمون لکھ کے لایا ہے. خیر جنگ بندی ہو گئی جو کہ نہایت خوش کن ہے, اور ابھی بھی پاکستان میں نہایت اہم شخصیات آئی ہوئی ہیں, اور سارے ممالک اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں رہ کر ہر وقت پاکستان کے خلاف بولنے والے اور نفرت کرنے والے انڈیا اور اسرائیل اس وقت بہت غمزدہ ہیں. وہی بات ہے, جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ کیا ہے, بریلویوں کا شعر ہے نا, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہی ہے حضرت. اچھا سوال پوچھنا, پھر آپ طنز نہ شروع کر دینا. ابھی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ادھر سعودی عرب میں نا, میں مکہ سے جدہ جا رہا تھا. مجھے کیا ٹیکسی ڈرائیور عجیب سا نکلے گا. وہ ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے یار وہ پاکستان کے خلاف کچھ باتیں لوگ بہت کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ وہ. میں نے کہا پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا, وہ بھی ٹیکسی والا بھی بیچارہ تھوڑا سا وہی تھوڑا سا پاگل ہوا تھا وہ بھی. تو باہر ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تھوڑے ان کو زیادہ معلومات ہیں نہیں میرا خیال ہے. وہ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. مخلص وہ بھی ہیں, پاکستان سے سب محبت کرتے ہیں, لیکن کچھ پروپیگنڈے میں آئے ہوئے ہیں. دیکھو کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ڈالر مل رہے ہیں, یہ بتا دوں میں آپ, یہ پکی خبر ہے. کچھ صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیا مل رہا ہے, روکھڑا, کہ وہ الٹا دماغ گھماتے رہو بس لوگوں کا بیٹھ کے. 5ویں نماز کی سنت موقدہ بتا دیں. 5 نمازوں کی سنت موقدہ, فجر کی 2 ہیں, ظہر سے پہلے کی 4, ظہر کے بعد کی 2, مغرب کے بعد کی 2, عشاء کے بعد کی 2. میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم کے تحت قرض لینا صحیح ہے؟ اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں, جو غیر اسلامک بینک ہیں ان سے لون نہیں لے سکتے. بھی حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے, 1 کروڑ روپے لوگوں کو قرضہ دے رہی ہے گھر بنانے کے لیے, تو اچھی بات ہے, لے لو, اسلامک بینک سے لے لو. تو عمران خان نے بھی ایسے اچھے کام کیے تھے, بہت اچھی بات ہے, ہم نے اس وقت تعریف کی تھی. جو عمران خان کے مخالفینوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا, تو اب یہ کام اگر یہ والی گورنمنٹ کر رہی ہے تو میرا خیال ہے تعریف تو بنتی ہے. باقی بہت ڈیپ میں جاؤ گے تو پھر تو ڈیپ میں تو وہاں بھی جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا. اتنا ڈیپ میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ خوش ہونے کی سیکھو یار. اگر کوئی اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے, 1 کروڑ روپے کے دے رہی ہے, میں تو نہیں لے رہا, لیکن آپ لوگ لے رہے ہو, خوش نہیں لے رہے. ہمارے نہ چاچا لگتے ہیں, نہ شباش نہ ماموں لگتے ہیں, کیا خیال ہے؟ جو اچھا کام ہوگا اپریشیٹ کریں گے, جو گندا کام ہوگا
کتنا گندا کام کیا نا, سولر پلیٹیں ہم لوگوں سے لگوا دیں, اس کے بعد ریٹ اتنے بڑھا دیے کہ وہ ہمارے لیے بیکار ہو گئی, کچرا ہو گئی, وہ سارا پیسہ برباد ہو گیا. ہمارا انورٹر بھی ہم نے اسی حساب سے خریدا تھا, وہ بھی زیرو ہو گیا, کوئی خرید ہی نہیں رہا, وہ کباڑ والا بھی نہیں لے رہا. لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا یار. اب اگر ہم انورٹر لیتے ہیں تو اتنا مہنگا ہے کہ وہ 10 سال میں تو اتنا بجلی کا بل نہیں بنتا جتنے کی پلیٹیں آ گئی ہیں, اور وہ انورٹر آ گیا ہے. تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان زندہ باد کو جاتا ہے. مفتی صاحب, لڑکا لڑکی جو محبت کرتے ہو, ماں باپ سے بھی کر لیا کرو یار کبھی محبت آپس میں, اور دونوں بغیر شادی کے مر جائیں تو دوزخ میں جانا چاہیے ان دونوں کو. کہہ رہے ہیں تو کیا جنت میں مل سکیں گے؟ اور اگر کسی اور سے ہو جائے شادی پھر نہ مل سکیں گے؟ اگر دونوں کنوارے مر گئے اور وہ حرام محبت میں پڑے نہیں, صرف محبت تھی لیکن کوئی ناجائز کام کیا نہیں, نکاح کی کوشش کی اور مر گئے, تو پھر دونوں کنوارے ہیں تو اللہ تو دونوں کی خواہش پوری کرے گا نا جنت میں. پھر تو اللہ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے دونوں کی شادی کرا دے گا وہاں پہ. لیکن اگر ناجائز نہیں کیا کچھ, اور اگر اس کی کہیں اور شادی ہو گئی تو پھر قبر پہ یہ شعر لکھ کے لگا دیا جائے, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. پھر یہ قبر پہ شعر لگا دیا. یہی قبر کا عذاب کافی ہوگا اس کے لیے, مزید کسی عذاب کی ضرورت نہیں. اور وہ جب اس کے بچے ہو جائیں نا, وہ قبر پہ آ کے اس کو ماموں بھی بولیں کہ ماموں آپ کی مغفرت کے دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں میں. حضرت واقعی نہیں مل رہا قرضہ, یہ تو بڑی دھاندلی ہے یار, ٹوپی ہے. اچھا بھائی, اگر امام مسجد میں جو جس کی بیوی ہوتی ہے جنت میں اسی کو ملے گی نا. تمہیں کسی اور کی بیوی پسند آ رہی ہے تو تمہارے اندر فالٹ ہے نا. اللہ اس کا شوہر بولے گا اللہ میری بیوی تھی پسند, اس کو آ رہی تھی تو یہ کیوں دے دی اس کو. تو یہ جب کسی کی بیوی بن گئی تو سوچنا چھوڑ دو اس کے بارے میں, سوچو گے تو جنت میں جاؤ گے ہی نہیں. ایک تو پردہ بہت ضروری ہے. اتنے کیسز ہو چکے ہیں نا, دوست اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرا رہے, اپنے دوستوں سے عشق معاشقہ ہو گیا اور پھر دوست کے ساتھ بھاگ گئی, برائی میں پڑ گئی. بہت کیسز ہیں میرے پاس, میں اس لیے نہیں زیادہ بتاتا کہ پھر لوگوں میں برائی نہ پھیل جائے. آپ کہہ سکتے نہیں ہمارے دوست تو پردہ نہیں کراتے اپنی وائف کو, آج تک ایسا نہیں ہوا. بھائی فتنے میں سب نہیں پڑھتے, کچھ لوگ پڑھتے ہیں, ان کچھ کی وجہ سے سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے. بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے دیور سے, بھابھی کا بھی پردہ فرض ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا گھر میں کیسے پردہ ہوتا ہے, ہمارے گھر میں تو ہوتا ہے الحمدللہ. ہماری بھابھی ہم سے پردہ کرتی ہیں, ہم سب جوائنٹ فیملی میں اکٹھے رہے ہیں, کئی سال رہے ہیں, تو ان میں ہماری قریبی رشتہ دار ہیں وہ, پھر بھی ہم سے پردہ کیا ساری زندگی, ایک گھر میں رہے ہیں. تو یہ پردے وردے کی باتیں لوگ ایسی غلط کر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے گھر میں. اللہ کا خوف پیدا کرو دل کے اندر. مفتی صاحب, اگر امام میں مسجد میں کوئی خامی یا گناہ ہو اور کوئی اس پر تنقید کرے, امام کے پیچھے اس کی نماز ہو جاتی ہے. امام مسجد میں اگر کوئی خامی ہے تو محبت سے چھپڑ میں لے جا کے امام صاحب کو محبت سے عزت کے ساتھ سمجھا دیں. امام صاحب کائنڈلی ایسا نہ کریں, 2-3 دفعہ سمجھا دیں بس. باقی نماز امام ہی کے پیچھے پڑھیں, جو محلے کا امام ہے اس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان کیا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ جنت کو بھی ختم کر دے گا, اور جہنم کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کچھ حدیث موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی ختم کر دے گا. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا, اپنی طرف سے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھاتے میں نہ ڈال دیا ہو. باقی جنت بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے بنی ہے. پہلی بات, مفتی صاحب مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے, احبک اللہ الذی احببتنی فی. آپ کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں اور صفات اللہ تعالیٰ کے پاؤں مکھن لگایا ہوا ہے, مکھن بہت زیادہ لگ گیا ہے. زیادہ مکھن لگتا ہے نا تو آدمی پھر اپنی اوقات بھول جاتا ہے, اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جب کوئی کہے نا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو حدیث میں دعا آئی ہے, احبک اللہ الذی احببتنی فی. اللہ بھی آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. جو بھی آپ سے محبت کا کہے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے, بشرطے کہ اللہ کے لیے محبت ہو. ایسا نہ کوئی لڑکی بولے مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کہیں اللہ بھی آپ سے محبت کرے, آپ تو دوبارہ کہیں کائنڈلی الفاظ, تو حرام محبتوں میں نہیں ہے یہ. مفتی صاحب, اللہ کے فضل سے میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور میں بیعت ہونے کے لیے حضرت مولانا عبداللہ احمد صاحب حالہ سندھ کا انتخاب کیا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کیسے آدمی ہیں آپ کی نظر میں؟ مجھے نہیں پتا بھائی, میں ان کو نہیں جانتا. اگر کسی بزرگ کے مجاز ہیں, اجازت یافتہ ہیں, ان کی صحبت میں کچھ وقت رہ کے گزاریں, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بیعت ہو جانا چاہیے. میری زوجہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے, آپ چلے جائیں. زوجہ کسی کی بھی نہیں آتی, خود چل کے جانا پڑتا ہے. پچھلے 1 سال سے میں 1 سال پہلے اسلام آباد میں پوسٹنگ ہوئی تھی کراچی سے. پورے 1 سال میں نے اپنے 6 سے 7 افراد بھیجے صلح کے لیے,
اور خود بھی گیا, ہر بار یہی کہتے ہیں کہ 2-3 دن میں بتائیں گے, لیکن ٹائم ضائع کرتے رہے, یعنی سلو ناکام ہو رہی. میری ایک بیٹی ہے جس سے وہ اپنی مرضی سے بات کرواتی ہے, میرا اب صبر ختم ہو رہا ہے, میں ان کو ایک طلاق بھیج دوں کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ میرے ساتھ گھر نہیں بسانا چاہتی. طلاق دیں گے تو بالکل ہی بچی کو لے کے شارٹ ہو جائے گی. آج کل ہماری عدالتوں نے خواتین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے, طلاقیں دینے میں دڑا دھڑ, اور طلاق کے بعد عدالت مکمل ساتھ کس کا دیتی ہے؟ عورت. وہ بچوں کو آپ سے ملائے نہ ملائیں, آپ سڑتے رہو گے, ذلیل ہو جاؤ گے بری طریقے, اور آپ سے پیسہ اتنا نکلوا لیا جائے گا, اور بچی کی تربیت آپ کی مرضی کے خلاف, اور بچی کو آپ کا باغی بنایا جائے گا. پیسہ بھی آپ خرچ کر رہے ہوگے اور باپ بچی کی نظر میں گندا بھی ہو رہا ہوگا, اور پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. تو اتنا زیادہ جب معاملہ چلا جائے, 3-4 سال سے سلو کی کوشش ہو رہی ہے, طلاق مت دو, ایک اور شادی کر لو, ٹھیک ہے. بچے دبا کے پیدا کرو تاکہ یہ اللہ کا نہ کرے, اللہ کرے یہ بھی مل جائے آپ کو, لیکن نہ ملے تو آلٹرنیٹ تو ہونا, ورنہ آدمی دوسرے بچے ہوتے ہیں نا تو پھر ذرا دل بہل جاتا ہے, ورنہ پھر وہ وہی یاد آئے گی اور ڈپریشن میں جاتا ہے انسان. اولاد سے بڑھ کر تو بھائی کوئی نعمت نہیں ہے. تو اللہ ان خواتین کو, ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی لیکن جو اس طرح کرتی ہیں, عذاب ہے جہنم کا اپنے لیے خریدنی ہے. بچے کو باپ سے دور بھی کر رہی ہو, بچے کو باپ کا باغی بھی بنا رہی ہو, اور مردی سے ملنے دے رہی ہو. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ جب چاہے گا ملے, اس کی بھی اولاد ہے, ماں بھی جب چاہے ملے, باپ بھی جب چاہے ملے. قرآن کے الفاظ ہیں لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ, اتنے صاف الفاظ ہیں. بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. جو باپ ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے, جو ماں ایسا کرے وہ بھی ظالم ہے. میری ایک بیٹی ہے طلاق دینا نہ دینا یہ اب آپ خود سوچیں, میں مشورہ نہیں دیتا, لیکن طلاق سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کے اور مضبوط ہو جائے گی وہ. باقی بیوی جب تک بیوی ہے تو کورٹ کے ذریعے اس کو لایا جا سکتا ہے, کورٹ میں کیس کر کے بھائی میری بیگم میں وہاں رہ رہی ہے تو کورٹ اس کو زبردستی مجبور کرے گی لانے پر. یہ اچھا قانون ہے پاکستان میں کہ, لیکن اس میں پھر وہ ایک کھلا لے لے گی جا کے, تو وہ خود لے لے, آپ کیوں دے رہے ہو کھلا؟ تو اس لیے مشورہ کر لو باقی لوگوں سے بھی. امید ہے کہ آپ خیریت سے. اور دوسری بات یہ یک طرفہ بات ہے نا, 2 طرفہ بات میں نے سنی نہیں. ہو سکتا ہے بیوی صحیح ہو, یہ تو میں ایک طرف کی بات سنی ہے نا, ہو سکتا ہے آپ صحیح ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہو جو آپ بتا نہ رہے ہوں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا بھائی, جس کی بات سنتا ہے وہ تو اسی کی سن رہا ہے نا, دونوں پارٹیوں کی بات سنو تو بعض دفعہ کہانی کچھ اور نکلتی ہے سامنے. تو لیکن بہرحال ابھی تو آپ ہی اچھے لگ رہے ہیں, اللہ آپ کی مدد کرے. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ. بھائی یہ لو لیٹر نہیں لکھا کرو, پورا جو سوال ہے نا ٹو دا پوائنٹ وہ لکھا کرو. پورے ایسے خطوط جیسے کوئی پہلے زمانے میں پنجاب میں 2 مہینے کی چھٹیوں میں نہیں بھیجتے تھے خطوط لکھ کے. السلام علیکم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. امام صاحب میرا نام فواد ہے, میں جہاں بھی کام کرتا ہوں ایمانداری سے کرتا ہوں الحمدللہ. کام بھی اکثر پسند کیا جاتا ہے, سبحان اللہ. میری کوشش ہوتی ہے اخلاق اور رویے میں بھی کوئی کمی نہ ہو. پورا ماشاءاللہ خط ہے نا, لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی وجہ سے کام چھوٹ جاتا ہے. اچھا جی, آخر میں پتہ نہیں کیا پوچھا ہوا ہوگا. پہلے 3 سال سے بار بار کام چھوٹ رہا ہے, میری غلطی بھی نہیں ہوتی تب بھی. میں گھر کا واحد کفیل ہوں, ڈپریشن کا شکار ہوں, اس وجہ سے کوئی کہتا ہے تم پہ کسی نے جادو کیا, کوئی کہتا ہے کچھ اور. کام اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے تو چھوٹ نہیں رہا ہوتا. میرے بھائی دنیا میں ہر شخص کو کام کے آدمی کی قدر ہے. اگر میرے پاس کوئی ملازمت کرے اور ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہو تو میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو یار, تنخواہ بڑھا دوں گا اس کی. تو اس لیے جن چڑیل بھوت نہیں ہے, آپ خود ہی جن بنے ہوئے ہو. کام کو فوکس کرو تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں آپ سے کام چھڑوائے گا. دعا کرتا ہوں باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کشادہ رزق حلال نصیب فرمائے. مفتی صاحب اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو وہ حنفی نہیں رہے گا, اگرچہ وہ مسائل فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا ہے, اور رفع الیدین کرنے کا کہتے ہیں کچھ علماء زیادہ حدیثیں اور فتح مکہ کے بعد کے صحابہ سے حدیث ملتی ہیں. امام مالک نے لکھا ہے کہ میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا, اور اہل کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے, ان کے بارے میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں رفع الیدین ترک کیا ہے. اور امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. جب رفع الیدین کرنے کی حدیث آئی تو فرمایا وبہ یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے. اور جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث بیان کی تو کہا وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم, یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. تو رفع الیدین کرنے کی بھی حدیثیں ہیں لیکن نہ کرنے کا مذہب بھی کمزور نہیں ہے. تو اس لیے اس میں امام حنیفہ, اچھا امام حنیفہ کے جو شاگرد ہیں نا دونوں, امام ابو یوسف امام محمد, وہ بہت سارے مسئلوں میں امام حنیفہ کے خلاف بھی گئے ہیں,
لیکن اس مسئلے میں وہ بھی نہیں گئے, وہ بھی اسی قائل ہیں کہ رفع الیدین نہ کیا جائے. تو باقی کوئی کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ ایک سمجھنا کہ امام حنیفہ کا فقہ اس بارے میں کمزور ہے, دلیل کمزور ہے, یہ جہالت کی بات ہے. دلیل کمزور نہیں ہے, باقی جائز ہمارے نزدیک بھی ہے. کوئی کر رہا ہے تو اس سے وہ یہ نہیں ہوگا کہ حنفی نہیں کہلائے گا, تو کر لے, اس میں کیا جا رہا ہے. افضل ہے کہ نہ کرے, لیکن کرنا بھی جائز ہے. مفتی سے ٹیچر عثمان صاحب کا پہلے بھی ایک بار بتایا تھا میں نے آپ کو, لیکن کسی کا نکاح تھا اس ٹائم تو ٹاپک رہ گیا تھا آپ سے. اسلام آباد میں مفتی یعنی قریشی صاحب اور بھی مدارس میں بارش پانی کو زمین میں ڈالنے پر کام کیا جاتا ہے, نتائج بہترین ہے. وہ ایک صاحب ہیں, انجینئر ہیں, ان سے میں رابطے میں ہوں. ہم انشاءاللہ ان سے, ہماری مسجد کی تعمیر کا کام ابھی جاری ہے. چندہ ہی نہیں آ رہا تو کہاں سے تعمیر کریں گے یار. چندہ مانگنے کے لیے الگ سے کسی مولانا صاحب کو کمیشن پہ بلانا پڑے گا. چندہ مانگنا میرے بس کی بات نہیں ہے. چندہ بہت ڈھیڑ بن کے مانگا جاتا ہے, پھر مسجدیں بنتی ہیں. ہم جس طریقے سے مانگ رہے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہونے والا کام نہیں ہے. تو وہ جو کمپنی کو ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے, ان کو ہم نے بولا ہتھوڑے لا کے توڑو تو صحیح, کچھ اینٹ ٹوٹے گی شاید کچھ لوگوں کو غیرت آئے بھائی. بعض وقت کام دیکھ کے بھی لوگ دیتے ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں پیسہ ویسا جمع کر کے مفتی صاحب چھٹی شادی کر کے بھاگ جائیں یہاں سے, شاید یہ خطرہ ہوگا. تو میرا خیال ہے جب کام شروع ہوگا تو شاید پھر چندہ آنا شروع ہوگا. تو اس ہفتے ہم نے کہا کام شروع کر دو. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کام شروع ہے تو چلو بھائی یہ اینٹ میری طرف سے. ہاں یہ بات بھی ہے. ہاں آپ کام شروع کرتے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہو. ہاں انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں پھر ہم یہ کنویں کا پانی جو ہے نا, یہ جو پانی کا ایک بہت بڑے انجینئر سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. جماعت اسلامی والے جو طریقہ کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. اس میں یہ سارا میٹھا پانی ملے گا انشاءاللہ, زمین میں جائے گا. جتنا بھی اللہ نے پانی اتنا دیا ہے. دیکھو یہ جو خاندانی منصوبے والی کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا ہو, رزق کی تنگی ہے. رزق کبھی اس کائنات میں ختم نہیں ہوتا, ایک سائیکل ہے. اس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں سائنس کی زبان میں. کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی دنیا میں. ہم جو مثال کے طور پر ہم نے پانی پیا, آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو گیا, نہیں ختم. وہ پیشاب بن کے یا پسینہ بن کے نکلے گا. نکل کے کہاں جائے گا؟ زمین میں جائے گا. پھر زمین اس کو فلٹر کرے گی, اس میں گندگی جراثیم کو ختم کر کے پیور پانی کو الگ کرے گی, کنووں کی شکل میں محفوظ کر دے گی. یا وہ دریاؤں میں ہوتے ہوتے سمندر میں جا کے بھاپ. تو پورا چکر ضائع. یہاں کسی چیز کو فنا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارا بکرا مر گیا ضائع ہو گیا, نہیں بھائی وہ زمین میں کھاد بن گیا ہے. صحیح ہے نا. اب وہ زمین کی جب آپ پھینک دیتے ہیں نا زمین میں, وہ اتنی زبردست کھاد بنتا ہے. قبرستان کی زمین سب سے زیادہ زرخیز ہوتی ہے کیونکہ سب لوگ رشوت کھا کے وہاں دفن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو جتنا رشوت کا مال انہوں نے کھایا وہ کھاد بن کے خربوزوں میں نکلتا ہے. جتنا کھا کے جاؤ گے اتنی زمین زرخیز ہوگی. تو پہلے وہ کیڑے کھاتے ہیں, پھر کیڑوں کو زمین کھاتی ہے. تو وہ زمین کی طاقت ہی انہی چیزوں سے ہے. تو اللہ نے زمین کو سائیکل کا نظام بنایا, گراریاں ہیں, یہ گھما گھما کے ہر چیزوں کو واپس لے آتی ہے. تو اس لیے اصل طریقہ یہ ہے کہ جو ویسٹیج ہے اس کو استعمال کیسے کیا جائے. چائنا میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی ایک پلاسٹک کی بوتل ایسے ضائع ہو جائے, ہر بوتل ریسائیکل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو پانی وضو میں اتنا زیادہ ضائع ہوتا ہے, یہ ضائع ہو کے گٹر میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ زمین میں جائے, فلٹر ہو جائے گا, ایک بہترین پانی نکلے گا. یہ لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے کہا کہ بلغم والا پانی میں نہیں پیوں گا. تم پیشاب والا پانی پی رہے ہو جو لوگ پیشاب کر رہے ہیں نا. جب وہ پانی زمین میں گیا تو بلغم والا رہتا نہیں ہے, فلٹر ہوتا ہے. اور زمین ایسا خاندانی فلٹر کرتی ہے, اب تک کسی سائنسدان نے ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کی ہے. اللہ نے تبھی تو سورہ ملک میں کہا ہے کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, میں زمین میں پانی محفوظ کرتا ہوں. تو محفوظ کا کیا مطلب؟ جراثیم سے بھی محفوظ, بیماریوں سے بھی محفوظ. تو زمین کو اللہ نے ایسا بنایا. پھر نیچے جانے سے بھی محفوظ. پانی کا کام ہے نیچے جانا, لیکن ایک جگہ جا کے رک جائے گا بس, اس سے زیادہ نیچے مت جانا. اس سے زیادہ چلا گیا تو میرے بندے نکالیں گے کیسے؟ تو ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا وجود ہے میرے بھائی. تو یہ کریں گے ہم انشاءاللہ. کوئی بس یہاں سے آخری سوال لے لیتے ہیں پھر چھٹی. جی بس ایک آخری سوال بھائی سے لے لیتے ہیں, میں بہت تھک گیا ہوں یار. مفتی صاحب, ایک بندے نے سوال کیا جی کہ اسلام اگر عدل اور انصاف کا مذہب ہوتا تو انسانوں کی جو غلامی ہے اسی کو مزید بقا نہ دیتا, حالانکہ اسلام میں کئی صدیوں تک یہ چلی رہی. تو مفتی صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اگر مساوات اور برابری کا مذہب ہوتا تو غلامی جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی اس کو باقی نہ رکھتا. یہ سوال ہے بھائی کا. دیکھو غلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام میں جو غلامی کا تصور ہے کیا ہے؟ جنگ میں جب آپ نے دشمن کے قیدی پکڑ لیے، اب آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے کیا ہوگا، وہ دوبارہ لڑیں گے آپ سے آ کے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ بھی جائز ہے، ساری دنیا میں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے تیسرا آپشن جو چلا آ رہا تھا اسلام نے اس کو جائز رکھا. بھائی قتل کرنے سے بہتر ان کو غلام بنا لو، اور جو غلام بنائے یہ اس کی خدمت کرے گا، لیکن اس کا کی تمام تر ذمہ داری، اس کا نان نفقہ، حتیٰ کہ وراثت میں بھی اس کا حصہ. اگر اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، تو پھر اس کو وراثت میں بھی ملے گا. یہ ساری ذمہ داریاں کس پہ ڈال دیں؟ مولا پہ. یہ اسلام کا جب تک نظام تھا غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک تھا، کیونکہ جیسے انسان چاہتے ہیں میری اولاد پڑھ لکھ کے بڑی ہو. دیکھو بیٹا جتنا بھی باپ سے زیادہ اونچا ہو جائے تو عزت کس کو ملتی ہے؟ باپ کو. تبھی باپ کو کبھی حسد نہیں ہوتا اس سے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ پڑھ لیا. لوگ کہیں گے باپ تو یہی ہے نا. تو ایسے ہی غلام کا مقام، جو مولا ہے نا غلام کا، اس کا مقام ہوتا تھا اونچا. اب کوئی غلام جتنا بھی آگے نکلے گا نا پڑھ لکھ کے، عزت کس کی ہوتی تھی؟ مولا کی. یہی وجہ ہے کہ وہ جنگوں میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے، غلام بنے، ان کو کھلایا گیا، پلایا گیا، اور ان کو اتنا پڑھایا گیا کہ ان غلاموں میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا ملتے ہیں ہمیں. آج جو بخاری کے راوی ہیں نا، ان میں بہت سارے غلام تھے، جن میں نافع بن عبداللہ بن عمر بخاری کے راویوں میں سے، اسلاف میں ان کا، بہت بڑے اسلاف میں ان کا شمار ہوتا. حالانکہ عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے. تو اتنا ان کو پروٹوکول دیا گیا. اگر وہ باندی ہے، عورت ہے، تو پھر اس سے سیکشول ریلیشن مولا کے علاوہ کوئی اور نہیں قائم کر سکتا، جبکہ غیر مسلموں میں ایسا نہیں تھا. اس کا نان نفقہ اس کے مولا کے ذمے. اولاد ہوئی تو وہ حلال کہلائے گی اور ثابت النسب کہلائے گی، وہ اس کا وراثت میں حصہ ہوگا. اور جس باندی سے اولاد ہو گئی، اب وہ باندی فروخت نہیں ہو سکتی. مولا کے مرنے کے بعد وہ ہر قیمت پہ آزاد ہوگی وہ باندی. یہ اس کو پروٹوکول دیا گیا. تو اس لیے جن انگریزوں نے اسلام میں غلامی کا تصور پڑھا ہے نا، انہوں نے خود لکھا ہے، اور ان انگریزوں کی تحریر میں نے پڑھی ہے. انہوں نے لکھا کہ اسلام میں غلامی کا جو کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ نے متعارف کروایا ہے، وہ اور ہے. اسلام میں اور تصور تھا. اور پھر ان غلاموں کو آزاد کرنے کے بہانے کتنے رکھ دیے اسلام نے. قسم کھا کے آپ نے توڑ دی ہے تو 3 روزے نہیں ہیں. ہم 3 روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ غلام نہیں ہیں. قسم کا کفارہ سب سے پہلے غلام آزاد کرو. غلطی سے ایکسیڈنٹ سے بندہ مر گیا، غلام آزاد کرو. بیوی سے زہار کر لیا، ماں کی سے تشبیہ دے دی، تو اب بیگم کے قریب نہیں جا سکتے جب تک غلام آزاد نہیں کرتے. اتنی زیادہ ترغیبات. آپ کہہ سکتے ہو شروع میں تو آزادی پہ پابندی لگا دی، جب گرفتار کیا تھا اسی وقت آزاد کرتے. بھائی اس وقت آزاد کرنے میں اور غلامی میں آنے کے بعد آزاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ آپ کی صحبت میں رہ چکا ہے، اسلام دیکھ چکا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ چکا ہے، آپ نے اس کو تعلیم بھی دی وغیرہ وغیرہ جو بھی. اس کے بعد وہ احسان مانے گا آپ کا. وہ دشمنی پہ نہیں آئے گا دوبارہ، وہ لڑائی پہ نہیں آئے گا دوبارہ. تو اب جب یہ غلامی کا نظام ختم ہوا تو کیا ہوا ہے؟ تو کوئی آپشن نہیں تھا جنگی قیدیوں کا سوائے یا تو قتل یا جیل. جیل میں ان کے ساتھ حشر کیا ہوا ہے؟ آپ انہی کی تاریخیں اٹھا کے دیکھو. جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی جیل کے قیدیوں کے ساتھ جو جیلوں میں ہوا ہے نا، خدا کی قسم ان قیدیوں سے پوچھا جاتا، وہ کہتے ہیں ہمیں غلام بنا لو، اس عذاب سے نکال لو ہمیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اسلام نے جو تصور تھا نا وہی ہے. اور دوسری بات، ایک چیز بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. جب میں نے غلامی کے مسئلے پہ تحقیق کی، میں نے بہت تحقیق کی اس مسئلے پر، ایک فتویٰ لکھا تھا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اسلام میں غلام بنانا انہی قوموں کے ساتھ جائز تھا کہ جو خود بھی غلام بناتی تھی. یعنی وہ کفار جو تملک بالقہر کے قائل ہوں، یعنی ان کا اپنا بھی یہ مذہب ہو کہ اگر ہمیں کسی پر کنٹرول ہو گیا تو وہ ہمارا غلام بن جائے گا، تو انہی قوموں کے ساتھ یہ جائز تھا، ادروائز یہ جائز نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی جب بین الاقوامی معاہدہ ہو گیا کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا، تو سب مسلمان ملکوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور کسی عالم مفتی نے اس کی مخالفت
نہیں کی کہ بھائی اگر سب اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے باقی کیوں رکھا, کیونکہ یہ